سیکولر بننا ایک اس وقت فیشن ہو گیا ہے، تو ہر کوئی اپنے آپ کو سیکولر بننا چاہتا ہے. تو ہمارے مسلم جرنلسٹ جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے احساس کمتری کے شکار ہے. نہیں، نیریٹو چینج ہوتا نا. اسی معاملے میں انڈیا کے رویش کمار، ابھیشار شرما، پرگیا مشرا، ان لوگوں نے چینج کیا. کتنے پروگرامز کیے ان لوگوں کی جو شروع کی رپورٹیں ان کو دیکھیں، وہ حماس کو دہشت گرد تنظیم کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق میڈیا کی خصوصی پیشکش حق بات پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. ان پوڈ کاسٹ میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، اس کے اوپر ان شعبوں کے، ان ڈپارٹمنٹس کے ایکسپرٹس کو بلا کر کے مختلف ایشوز کے اوپر ان سے بات کریں، اور ایسی چیزیں جس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو پاتا ہے اس کو اسفیئر میں لایا جائے اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سب سے پہلے گیسٹ شمس تبریز قاسمی صاحب ہیں، جو ملت ٹائمز رن کرتے ہیں، اور یقیناً اس مشکل وقت میں ایک مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ اللہ نے جو عزت اور جو مقام سے نوازا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک اچیومنٹ کی بات ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا بڑا استقبال ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے، اور میں چاہوں گا آپ سے کہ آپ کھل کر کے باتیں کریں. بہت ساری چیزیں ممکن ہے کہ ہمارے آڈینس کو پہلی مرتبہ سننے کو ملے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کھل کر کے بات کریں. سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ دارالعلوم سے فارغ ایک قاسمی ہیں، ایک مولانا ہیں. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو قاسمی حضرات ہیں، جو مولانا ہیں، وہ درس و تدریس سے جڑ جاتے ہیں، لیکن آپ جرنلزم میں آئے، صحافت میں آئے. اس کے پیچھے کا موٹیویشن کیا تھا؟ سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پہلے گیسٹ ہونے کا اعزاز بخشا ہے. حق میڈیا کے لیے میری نیک خواہشات ہے کہ آگے بڑھے، ترقی کرے اور اسی طرح کام کرتا رہے، اور میڈیا کی یقیناً ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس ضرورت کے تحت آپ نے اس میدان کا انتخاب کیا، آپ اس میدان میں آئے ہیں. میری بھی کچھ ایسی منشا تھی، لیکن عموماً جو مدرسہ کے فضلاء ہوتے ہیں، خاص طور پر دارالعلوم دیوبند کے فارغ، تو اس لائن میں وہ آتے نہیں ہیں یا بہت کم آتے ہیں. اردو میڈیا میں تو کچھ نظر بھی آ جاتے ہیں. اور جب تک میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا، میرا بھی کبھی خواب و خیال نہیں تھا کہ میں میڈیا میں جاؤں گا، اس طرح رپورٹنگ کروں گا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کبھی انٹرویو دینے کا موقع بھی ملے. تو ایسا تو کبھی خیال میں آیا ہی نہیں، بلکہ یہی جب تک پڑھ رہا تھا تو یہی ذہن میں تھا کہ مدرسے میں پڑھانا ہے. اور بڑا مزہ آتا ہے پڑھانے کی. جو زندگی ہوتی ہے نا، چونکہ ہم لوگ جیسے ایک تکرار ہوتا تھا تو بیٹھ کے سمجھاتے تھے کتابیں، 50-60 ساتھی بیٹھ کر سنتے تھے، تو الگ ہی فیلنگ آتی تھی، لیکچر دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ اسی انداز میں رہنا ہے. مدرسے میں جب استاذ بنتا ہے تو ان کو بڑی عزت ملتی ہے، ہر طرف سے خدمت ہوتی ہے، تو الگ ہی لائف ہوتی ہے. تو لگ رہا تھا کہ اسی لائف میں رہنا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے اور دین کی خدمت ہے سب سے زیادہ. لیکن جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا تو یہاں آنے کے بعد تھوڑی سی ذہن میں وسعت بھی ہوئی. اخبار پڑھنا شروع کیا، کچھ اخبار میں مضمون لکھنا شروع کیا. پھر دارالعلوم میں جب دورے کا سال میرا مکمل ہو رہا تھا تو میرا اتنا نمبر تھا کہ میں 2-3 چیزیں پڑھ سکتا تھا. مطلب یا تو عربی زبان و ادب کے شعبے میں جا سکتا تھا فراغت کے بعد، جو تخصصات کے شعبے ہوتے ہیں، یہ افتاء کے میدان میں جا سکتا تھا، یا پھر اسی طرح انگریزی زبان و ادب کے شعبے میں جا سکتا تھا. تو میرے خیال میں اسی وقت آیا کہ میری مضامین لکھنے میں دلچسپی ہے، اخبارات پڑھنے میں دلچسپی ہے، تو عربی زبان و ادب تو ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں، پچھلے 8-10 سالوں سے عربی زبان ہی پڑھ رہے ہیں. تو الگ سے زبان کو پڑھنے کے بجائے کیوں نہ ہم انگریزی زبان سیکھیں. انگریزی زبان سیکھنے کی خواہش اس وجہ سے ہوئی کہ تھوڑا سا کرنٹ افیئرس کے بارے میں معلومات ہوگی، دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملے گی. تو میں نے دارالعلوم دیوبند میں ایک شعبہ انگریزی زبان و ادب کا 2 سال کا کورس ہوتا ہے، اس میں میں نے داخلہ لیا. یہ دارالعلوم دیوبند جی ہاں. تو پھر وہاں سے اور دلچسپی بڑھی میڈیا میں آنے کی، تھوڑا بہت سپورٹ بھی ملا. کچھ مدرسے میں انجمن وغیرہ کے جو پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں کا بھی میں ذمہ دار رہا، تو لکھنے کا، پڑھنے کا موقع ملا. مدرسوں میں وال میگزین نکلتی ہے، جس میں بھی کئی ایڈیٹر. اس سے پہلے بہار میں ایک بڑا ادارہ ہے جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنہوا، تو وہاں بھی میں کئی وال میگزین کا ایڈیٹر رہا، اردو میں بھی، عربی میں بھی. تو اس طرح تھا. اس کے بعد پھر بھی یہ نہیں تھا، یہ ساری دلچسپی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ میڈیا کے شعبے میں جاؤں گا. اس کے بعد ہوا کیا کہ
میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو جب گریجویشن مکمل ہوا تو اسی دوران ایک نیوز ایجنسی ہے INS انڈیا ہے نا, تو وہاں ایک ویکینسی تھی کہ ٹرانسلیشن کی جاب تھی کہ انگریزی سے اردو یا اردو سے انگریزی کرنا ہے, اور فورن منسٹری کی جو پریس ریلیز ہوتی ہے اس کی ٹرانسلیشن کی جاب تھی. تو ہم لوگ کوئی گھر سے زیادہ مضبوط نہیں تھے, تو پڑھنے کے ساتھ تھوڑی سی ہے نا کوئی جاب چاہیے, کب تک گھر والے سے پیسہ لیتے رہیں گے, تو اس کے لیے ہم نے اس کو پارٹ ٹائم کے طور پر جوائن کیا, پھر مستقل وہاں کام کرنے لگے. تو جب اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ مطلب آپ چونکہ گھر سے مضبوط نہیں تھے اسی لیے آپ نے ایک ایسا نیا شعبہ چنا جس نے آپ کو آج الحمدللہ اس مقام پہ کھڑا کر دیا. تو میں اس میں آیا, تو اس کے بعد خبروں میں میری پہلے سے دلچسپی تھی, مضامین لکھ رہا تھا, تو ٹرانسلیشن کے ساتھ اس ایجنسی نے مجھے خبریں لکھنے کی ذمہ داری دی. پھر مجھے پروموشن بھی ملا, ڈپٹی ایڈیٹر مجھے بنا دیا گیا ایجنسی کا. تو میں لگاتار لکھ رہا تھا, خبریں جا رہی تھی, اخبار میں مضمون لکھنے لگا, کئی اخبار میں چھپنے لگے. اس کے بعد ایک میرا مضمون تھا سیریا کے حالات پر, اس وقت جو 2016-17 میں جو حالات تھے, تو ایک اخبار نے میرا مضمون کو نہیں چھاپا جہاں میرا مضمون مستقل چھپتا تھا. پھر کل ہو کر کے ان کے چیف ایڈیٹر کا کال آیا کہ آپ کا مضمون ایسا تھا کہ کچھ لوگ ناراض ہو سکتے تھے اور ان کی رضامندی بھی ضروری ہے, ہم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ کا مضمون نہیں چھاپ سکا. تو میرے ذہن میں اس وقت آیا کہ ہمارے پاس اپنا کچھ ایسا ادارہ ہو کہ جہاں کوئی پالیسی نہ ہو, کسی کی کوئی مصلحت نہ ہو, اور ہم آزادی کے ساتھ لکھ سکیں, بول سکیں, چیزیں چھپ سکیں. اب اس اخبار کی یہ مصلحت ہے, اس کی وہ مصلحت ہے. تو اسی دوران دوستوں سے مشورہ کیا, تو کسی نے کہا اپنے نام سے ایک ویب سائٹ بنا لو, کسی نے کہا فیس بک پر لکھو. پھر مجھے لگا کہ کیوں نہ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں, تو کچھ دوستوں سے مشورہ کیا, تو ملت ٹائمز کے نام سے ایک URL طے ہوا, اور اسی نام سے ہم نے پہلے اردو میں ویب سائٹ بنایا, اس پر خود لکھنا شروع کیا. ایجنسی میں کام بھی کر رہا تھا, تو ایجنسی میں کام کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ کو بھی اپڈیٹ کر لیتا تھا. وہاں نیوز بہت زیادہ تھی. ممبئی میں ایک پروگرام ہوا, تو وہاں رابع حسین ندوی مرحوم جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر رہے ہیں, وہ آ رہے تھے. مفتی محفوظ رحمان عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پروگرام کو کرایا تھا, تو وہاں میں نے اس کو لانچ بھی کرا لیا. پہلے سے لوگ جانتے تھے, تو کافی وہ تصویریں وائرل ہوئی, شہرت ملی, مقبولیت ملی, لوگوں نے دعاؤں سے نوازا. تو اس طرح بڑھتا رہا سلسلہ. لیکن یہ ساری چیزیں پرنٹ تک تھی. مطلب جیسے ابھی مجھے پرنٹ کے جرنلسٹ سے زیادہ لوگ ایک ویڈیو جرنلسٹ کے طور پر جانتے ہیں, یا میری رپورٹس کو دیکھتے ہیں نا, یا کچھ لوگ اینکر سمجھتے ہیں, حالانکہ کوئی میں اینکر نہیں ہوں, سچ معنوں میں کہیے تو بس ایک کوشش ہوتی ہے اپنے طور پر. تو یہ نہیں تھا. تو ایک کوئی معاملہ ہوا تھا, میں ایک روم میں رہ رہا تھا, اسی اندھیرا سا تھا, تو وہاں کسی معاملے پر میں نے ایک ویڈیو بنا کر کے یوٹیوب پر پوسٹ کر دیا. تو ماں برہان الدین قاسمی صاحب ہے, مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر ممبئی میں ایک ادارہ ہے جو طلبہ مدارس کو انگریزی سکھاتا ہے, اور مقبول ادارہ ہے, ایک برانڈ ہے. اسی کو دیکھ کر کے آپ 10-15 ادارے قائم ہوئے. تو ان کے ڈائریکٹر ماں برہان الدین قاسمی صاحب نے مجھے کال کر کہا کہ تم نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے اور تم بول سکتے ہو. اس سے پہلے میرے اندر ایک کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں بول سکتا ہوں, یہ ویڈیو بنا سکتا ہوں, حالانکہ تقریریں وغیرہ کرتا تھا پروگرامس وغیرہ میں. تو انہوں نے ایک حوصلہ دیا. پھر انہوں نے میرے لیے فوری طور پر ایک آفس کا انتظام کیا. 2-4 ہزار روپے سے انہوں نے میری مدد کر کے بال وال لائٹ وائٹ لگوا دیا ایک جگہ, کہ یہ لائٹ رہے گی, ہے نا, یہ بینر رہے گا, ویڈیوز بناؤ. اس کے بعد ہم لوگوں نے شروع کیا. پھر کچھ اور لوگ ساتھ آتے گئے. تو ملت ٹائمز جو صرف ویب سائٹ تک محدود تھا, وہ یوٹیوب میں بھی آیا. پھر ہم لوگوں نے رپورٹنگ شروع کی, کچھ اور ساتھی ہمارے ساتھ, اور ہم لوگوں نے مل کر کے ملت ٹائمز کو ملٹی لنگول ویب سائٹ بنایا. پہلے اردو میں تھا, پھر اردو سے انگلش, ہندی, بنگلہ میں بھی ہے, موبائل ایپ بنایا. پھر یوٹیوب پر ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کیا, اور اس طرح دھیرے دھیرے ملت ٹائمز کا سفر بڑھتا رہا. اچھا, ایک چیز بتائیں کہ کیا یہ جو عنصر ہے صحافت کی دارالعلوم میں صرف آپ کے اندر تھی, یا وہاں پہ ایسا مزاج ہے کہ اور بھی لڑکے لکھتے پڑھتے ہیں؟ اور بھی دارالعلوم میں جو طلبہ پڑھتے ہیں تو ان میں لکھنے کا مزاج ہے, لیکن چونکہ وہ لکھتے ہوئے وہ ڈیجیٹل میں نہیں آ پاتے ہیں, یا وہ پرنٹ تک محدود رہ جاتے ہیں. ورنہ آپ تاریخ دیکھیں گے, ہاں, اردو تک محدود ہو جاتے ہیں, اردو سے آگے نہیں نکل پاتے ہیں. دوسری طرف وہ اخبارات تک محدود رہتے ہیں, پرنٹ تک وہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے, یا کہہ لیجیے کہ جو ٹی وی جرنلزم ہے, اس میں نہیں آ پاتے ہیں, وہی تک محدود رہ جاتے ہیں. اس کی کئی ساری وجوہات بھی ہے. حالانکہ پرنٹ کی آپ بات کریں گے تو بڑے بڑے اخبارات کے جو صحافی رہے ہیں وہ دارالعلوم سے نکلے ہوئے رہے ہیں, دارالعلوم کے فارغ رہے ہیں. آج بھی کسی بھی اردو کے اخبار میں جائیں گے تو وہاں اچھے اچھے عہدوں پر مدارس کے فضلہ ہیں, بلکہ اس وقت 2 بڑے اخبار ہیں ہندوستان کے, اور ان دونوں کے جو چیف ایڈیٹر ہیں وہ مدارس سے نکلے ہوئے. الگ بات ہے کہ وہ جو دونوں اخبار ہیں وہ اس وقت RSS کے ایجنڈا پر کام کرتے ہیں, ان کی آنرشپ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن اس کے جو ایڈیٹر ہیں وہ وہیں سے آئے ہوئے ہیں.
تو مدارس کے طلبہ کو میرے خیال میں ہر میدان میں آنے کی ضرورت ہے. میں نے محسوس بھی کیا کہ اگر مدارس کے طلبہ جرنلزم کے میدان میں آئیں گے, مختلف شعبوں میں جائیں گے, تو جو اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں ہے, مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمیاں ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کا بھی خاتمہ ہوگا. ایک بڑے مشہور جرنلسٹ افتخار گیلانی صاحب, وہ ان دونوں ترکی میں ہیں اور پہلے انڈیا میں DNA نیوز پیپر میں تھے, تو ایک مرتبہ کہہ رہے تھے مجھ سے کہ مین اسٹریم میڈیا میں جو مسلمانوں کے خلاف نگیٹو خبریں آتی ہے تو 50% تو جان بوجھ کر وہ کرتے ہیں, لیکن 40-50% کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ان کے پاس صحیح جانکاری نہیں ہے, کوئی ان کو صحیح بات بتانے والا نہیں. وہ گوگل کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کو آدھی ادھوری جانکاری ملتی ہے. تو اگر اچھے لوگ جانکار آئیں گے, جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے, جو اسلامک ٹرم ہے, ان چیزوں کے جب جانکار آئیں گے, صحیح انفارمیشن پہنچیں گے, تو لوگوں کو صحیح معلومات ملے گی. بالکل, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نے بہت محسوس کیا ہے اس بات کو کہ جب میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ویڈیو بنا رہا تھا تو جزیہ کا ایک کنسپٹ ہے. آپ یقین کریے کہ اس ٹائم پہ ڈاکٹر رام پنیانی صاحب ہیں, کانگریس کے ایک لیڈر ہیں پون کھیرا جی, اور بھی اس طرح کے 3-4 لوگ جو میرے خیال سے آنیسٹ ہیں اور انصاف پسند ہیں. مجھے نہیں زیادہ لگتا ہے کہ وہ بہت غلط اسٹینڈ رکھتے ہیں, لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ جزیہ کو وہ غلط کہہ رہے تھے. مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا یا یہ کہ اس کو اس بات کی نالج ہوتی تو ایٹ لیسٹ وہ اس کو غلط نہیں کہتا, کیونکہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ٹیکس ہے جیسے ہندوستان میں دوسری طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں. تو مجھے وہاں پہ ایک بات کی ضرورت محسوس ہوئی. اچھا, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ CA/NRC پروٹیسٹ اور اس کے بعد دلی رائٹ, اس درمیان میں, کیونکہ مجھے یاد ہے CA/NRC پروٹیسٹ جب شاہین باغ میں ہو رہا تھا تو میں ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں تھا, تو ایک دم سے ہنگامہ ہوا کہ شمس بھائی آ رہے ہیں, ملت ٹائمز والے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ایکسائٹیڈ. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ملاقات ہو جائے اور پھر وہ عادت بھی نہیں کہ بھیڑ میں گھس کے کسی سے ملا جائے, تو ایک کسک تھا کہ یار جان پہچان نہیں ہے تو ملاقات نہیں ہو پائی. لیکن میں نے دیکھا کہ ہاں آدمی ایک آیا بہترین سا مائک وائک لے کر کے, تو بڑا صحیح لگ رہا تھا. ہاں, تو پہلا انٹریکشن آپ سے وہی تھا میرا. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ملت ٹائمز کو CA/NRC پروٹیسٹ اور اس کے بعد دلی رائٹ, اس درمیان میں کیسا سفر رہا اور بوسٹ کیسا ملا؟ دیکھیے, سچائی ہے کہ ملت ٹائمز کو جو سب سے پہلا بوسٹ ملا وہ آپ کو یاد ہوگا 2018 کے آخر میں اور 2019 کے شروع میں موب لنچنگ کے واقعات بہت زیادہ بڑھ رہے تھے. جھارکھنڈ میں تبریز انصاری کی موب لنچنگ ہوئی, اسی طرح حافظ جنید کو قتل کیا گیا, ان کی موب لنچنگ ہوئی جو بلب گڑھ میں. اسی طرح اس سے پہلے 1-2 واقعے ہوئے تھے, اخلاق کا تو بہت پہلے ہوا تھا, اکبر خان کا. تو ان دوران جو ملک بھر میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے, تو اس کو بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ رپورٹ کیا, گراؤنڈ پر جا کر کے کور کیا, لوگوں کی بائٹس لی. تو اس میں پہلا بوسٹ ملا. یعنی پہلا ہم اس کو اگر وہ کریں کہ جو یوٹیوب چینل میں 1 لاکھ سبسکرائبر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے شروع میں, ہے نا, کہ وہ فرسٹ مائل اسٹون ہوتا ہے ہمارا. تو وہ جو پہلا بوسٹ ہمیں ملا اسی دوران ملا جب مختلف جگہوں پر پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور ہم نے پروٹیسٹ کو کور کیا, جہاں جہاں دھرنا دیا جا رہا تھا اس کی رپورٹنگ کی. تو اسی دوران ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبر ملے. تو یہ پہلا بوسٹ تھا. اس کے بعد CA/NRC جو پروٹیسٹ تھا اس میں تقریباً عوام تک ہم پہنچنے میں کامیاب رہے, جو لوگ نہیں جانتے تھے ان تک پہنچے, اور اس بیچ میں ہمیں 5 لاکھ سبسکرائبرس مل گئے. جب CA/NRC پروٹیسٹ سے پہلے ہمارے 1.5-2 لاکھ سبسکرائبرز تھے, اور جب دلی رائٹس ہو رہا تھا تو ہمارے 5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز تھے. تو یہ جو 2 مرحلہ ہمیں زیادہ بوسٹ ملا. شاہین باغ پروٹیسٹ کو ہم لوگوں نے لگاتار کور کیا, جامع پروٹیسٹ کو کور کیا, رات بھر ہم لوگ آنا جانا ادھر ادھر کر رہے تھے. اب یاد ہوگا ہمیں جو پہلی پیمنٹ آئی تھی یوٹیوب سے 70-80 ہزار کے قریب, وہ 2018 کے آخر میں, نہیں وہ پروٹیسٹ 2019 میں ہوا تھا نا, ہاں, تو 2019 کے ستمبر یا اکتوبر میں. تو اس پیمنٹ سے پہلے ہم نے جا کر کے اسکوٹی خریدا, کچھ اور پیسہ ملایا اور اسکوٹی خریدا. تو پھر ہم لوگ جہاں جہاں دلی میں پروٹیسٹ ہوتا تھا وہاں جاتے تھے. ٹھنڈ کا موسم بھی تھا, سردیاں بھی لگ رہی تھی, تو اس سے آسانی ہو گئی تھی, چونکہ اگر ہم باہر سے گاڑی کرتے ہیں تو بہت زیادہ خرچ. تو اسی اسکوٹی سے ہمارے ساتھ منور تھے, اسرار تھے ان دنوں, کچھ اور لوگ تھے, معصوم, تو یہ سب ہم لوگ جاتے تھے, ہر جگہ کور کرتے تھے, تو بہت مدد ملی. پھر جب دلی رائٹس ہوا تو اس کی بھی ہم لوگوں نے لگاتار رپورٹنگ کی. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے, شاید معلوم ہوگا کہ دلی رائٹس میں 2 دن ہمارے کیمرہ مین کو, ہمارے رپورٹر کو گھیر لیا گیا, ہمارے کیمرے کو توڑا گیا, نقصان پہنچایا گیا. ایک دن تو ہمارے لوگوں کو کچھ لوگوں نے مار بھی دیا, پھر بعد میں معافی بھی مانگی. ان کو لگا کہ ہم گودی میڈیا والے آپ کو سمجھ رہے تھے, اس وجہ سے آپ کی پٹائی کر دی ہے. پھر انہوں نے نام چیک کیا, چونکہ کہ میڈیا کے تعلق سے ایک نیگیٹو بنا ہوا ہے, تو کوئی بھی میڈیا لوگ دیکھتے ہیں تو سیدھے سمجھتے شاید یہ آج تک والے ہی ہیں, یہ زی نیوز والے ہیں. پھر بعد میں چیک کیا, اچھا ملت ٹائمز نہیں, یہ تو ہمارے ہیں. تو پھر لوگوں نے معافی بھی مانگی. تو اس طرح ہوا. تو
इन दो वाक़यों से यानी CNRC प्रोटेस्ट और दिल्ली राइट से मिलत टाइम्स को यकीनन बूस्ट मिला और एक कम्युनिटी मीडिया के तौर पर मिलत टाइम्स की पहचान बनी। अच्छा, इसमें ईमानदारी से एक बात बताएं कि एक तरफ अल्लाह ने आपको इज्जत दी, एक मकाम दिया और लोग आपको जानना शुरू कर चुके थे, मिलत टाइम्स को जानने लगे थे। दूसरी तरफ एट द सेम टाइम जब आपकी अल्लाह खुद की एक शनाख्त, एक पहचान बना रहा था, ईमानदारी से बताइए जो मिली तंजीमें हैं क्या उससे आप दूर हो रहे थे, या ये कि उनके मिजाज में एक थोड़ा सा? नहीं, मिली तंजीमों से हम कभी दूर हुए नहीं। आप नहीं हुए, लेकिन सामने से देखिए, मिली तंजीमें कुछ हमसे दूरी ज़रूर बनाए, क्योंकि मिली तंजीमों का मामला अलग है, ख़बरों का अलग है। तो एक बात जो हमने महसूस किया कि जब ये सारी चीज़ें हुई कि मिली तंजीमों की जो ख़बरें हैं या मिली तंजीमें जो हमसे चाहती है वो सिर्फ़ उर्दू क़ारीन तक अपनी चीज़ों को महदूद रखना चाहती है। मिली तंजीमें जो हैं उनकी चीज़ों में दिलचस्पी भी उर्दू रीडर्स की है। तो हमने मिली तंजीमों की जो आम या मामूल की ख़बरें होती है, प्रेस रिलीज़ होती है, उसको मिलत टाइम्स की उर्दू वेबसाइट तक महदूद रखा। हिंदी वेबसाइट में अमूमन जो नॉर्मल ख़बरें वो आती है या मिलत की जो अहम चीज़ें होती है उसको हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट करना शुरू किया। इसमें अंग्रेज़ी में भी वो आई, हालांकि अंग्रेज़ी वेबसाइट मिलत टाइम्स की ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ना ज़्यादा पॉपुलर है। यूट्यूब पर भी जो बेसिक चीज़ें हमने ये कहा, ये अपने से हम लोगों ने एक डिसीज़न लिया कि जो मिली तंजीमें हैं या जो मिलत के मसाइल हैं तो उसको किस लेवल तक आवाम तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे लगा कि मिलत का एक बड़ा फ़ैसला है, मिलत का एक बड़ा मामला है, तो उसको हमें यूट्यूब पर लाना चाहिए और तमाम मुसलमानों तक पहुंचाना चाहिए। मुझे लगा कि मिलत का कोई ऐसा मसला है जिसका आम आवाम के लिए जानना ज़रूरी नहीं है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो सकती है, मिली तंजीमों पर सवाल उठ सकता है और कुछ मुसलमानों तक उसको पहुंचना चाहिए, तो उसको हमने उर्दू तक महदूद रखा। तो एक हम लोगों ने ये कि बनाया, हाँ, कि किस खबर को कितना और कहाँ स्पेस देना है और मिलत का किसमें मफाद में। तो हमने हमेशा मिलत के मफाद को सामने रखा है और अभी भी है वो। अच्छा, ये एक बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि मिलत के मफाद में इस बात का ख्याल रखना कि कौन सी खबर कितनी दूर तक जानी है। ये जो फहम है, ये जो इदराक है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कौन सा खबर पिक करना है, किसको छोड़ देना है, किसको कितना डिस्कशन में लाना है, एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा ये एट द सेम टाइम कि मुस्लिम जर्नलिस्टों का दीन से दूर होकर के जर्नलिज्म में काम करना, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? इस वक्त हो क्या रहा है कि सेकुलर बनना एक इस वक्त फैशन हो गया है, तो हर कोई अपने आप को सेकुलर बनना चाहता है और वो सेकुलर बनने के चक्कर में वो जो कुछ वो तरीक़े अपनाता है ना, वो खुद सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है। आप देखिए, मोस्टली जर्नलिस्ट टीवी पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं और वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ या अपने शो का आगाज़ नमस्कार बोलकर करते हैं, है ना। अब उनको ये लगता है कि हम नमस्कार बोलकर जब अपने शो का आगाज़ करते हैं तो हमको मुसलमान नहीं समझा जाएगा, धार्मिक लेवल हम पर नहीं लगेगा। लेकिन आप नमस्कार बोल करके एक दूसरे धर्म की आइडियोलॉजी को तो अपना रहे हैं। अगर आप सेकुलर बनना चाहते हैं तो आप कुछ बोले बगैर अपने शो का आगाज़ कीजिए। तो वो अस्सलाम नहीं बोलते हैं, कुछ लोग आदाब भी नहीं बोलते, उनको लगता है कि ये सब बोलेंगे तो हमको मुसलमान समझा जाएगा और जर्नलिज्म में ऐसा नहीं होना चाहिए या हम पर मजहब का लेबल नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप दूसरे धर्म की चीज़ों को तो अपना रहे हैं। नमस्कार बोलना किसी दूसरे धर्म के ख़ास पहचान है कि कैसे गुफ्तगू को शुरू करना है, तो आप उसको अपना रहे हैं। तो हमारे मुस्लिम जर्नलिस्ट जो हैं वो मुझे लगता है एहसास कमतरी के शिकार है। उनको ये लगता है कि अगर वो इस्लामी आइडेंटिटी के साथ, इस्लामी शनाख्त के साथ गुफ्तगू करेंगे, इस तरह के इश्यूज़ को उठाएंगे तो उनकी एक पहचान नहीं रहेगी उन पर। मुझे खुद बहुत सारे लोग समझाते हैं कि आप अस्सलाम मत बोला कीजिए, शुरू में आप नमस्कार बोलिए, आदाब बोलिए। मैं उनको यही बोलता हूँ, अगर हमें नहीं बोलना होगा तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अस्सलाम को छोड़कर नमस्कार क्यों बोलेंगे? वो भी तो किसी की पहचान है, किसी की शनाख्त है। मेरे साथ ये मामला था, मैं शुरू में आदाब बोलता था कि आदाब नाजरीन। हाँ, मैंने भी सुना। तो फिर मुझे एक बहुत मुखलिस दोस्त ने ये बात कही कि आपको नहीं लगता कि ये एक इजाद है, आपके पास ऑलरेडी ग्रीटिंग के लिए एक लफ्ज़ है अस्सलाम वालेकुम, उससे बेहतर क्या हो सकता है? मैंने कहा भाई बात तो सही कह रहे हैं आप। मैं जब मिली डाइजेस्ट में था तो मैं आदाब से फिर सलाम पे आया और फिर अल्लाह की आजमाइश, मेरा ख्याल है अगली 10 वीडियो बिल्कुल नहीं चली
میں پریشان ہوتا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے. پھر ایک ویڈیو بہترین نکلی تو مجھے لگا ٹھیک ہے. تو اب الحمدللہ میں سلام زہی شروع کرتا ہوں, جس کو جو سمجھنا ہے میں تو اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. بہت اچھا آپ نے فیصلہ کیا. آپ دیکھیں ملت ٹائمز پہ الحمدللہ ہمیں ویوز کا کبھی شکوہ نہیں ہے. 60-70 ملین ملت ٹائمز کی منتھلی ریچ ہوتی ہے سبھی پلیٹ فارم پر. ملت ٹائمز کا الحمدللہ یوٹیوب اچھا ہے, فیس بک بھی ٹھیک ٹھاک ہے, حالانکہ ایک فیس بک پیج ہمارا ڈیلیٹ کر دیا گیا جس کے 12-13 لاکھ فالوورز تھے. دوسرے پیجز ہم نے بنایا, ہندی انگلش کا پیج ہے, ٹویٹر پر ملت ٹائمز کی ریچ ہے, انسٹاگرام پر ریچ ہے. لیکن میں اپنے سبھی پروگرام کا آغاز السلام سے کرتا ہوں. ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں ان پہ میں یہ دباؤ نہیں بناتا ہوں کہ آپ کو کیا بولنا ہے, میں ان کی مرضی پہ کرتا ہوں. لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں تو میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی ہمیں ایک شناخت کے ساتھ جرنلزم کرنا ہے, ہمیں کسی کی نقالی نہیں کرنی ہے, کسی کو کاپی نہیں کرنا ہے کہ بھائی وہ بڑا جرنلسٹ ویسے بولتا ہے تو ہمیں وہ بولنا چاہیے. تو یہ ہمارے یہاں کوشش رہتی ہے. اور میں تو اپنے سبھی آپ دیکھیں گے میرے کسی بھی ویڈیو میں نمسکار السلام نے, ہاں کسی ویڈیو میں کبھی ہو جاتا ہے کہ کئی مرتبہ آپ کو ویورز کے لیے آپ کو ڈائریکٹ شروع کرنا ہے نا بیچ میں, چونکہ آج کل لوگوں کو زیادہ کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, سیدھے ان کو بات ملنی چاہیے, تو یا تو کچھ بھی نہیں یا ہے تو سلام, اس کے علاوہ نہیں ہے. اور میں دوسروں کو بولتا ہوں, کئی ایسے لوگ جو گفتگو کرتے ہیں تو مسلمان ہونے کا شکوہ کرتے, بھائی مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے دبایا جاتا ہے, مجھے مسلمان سمجھاتا ہے, مجھے اپنی کمیونٹی سپورٹ نہیں کرتی. میں ان کو بولتا ہوں کہ تم کیسے مسلمان ہو, تم اپنے شو کا آغاز السلام سے نہیں کر سکتے ہو, اس وجہ سے کہ لوگ تمہیں مسلمان سمجھیں گے, اور یہاں پر آ کر تم رو کہ مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے دبایا جاتا ہے یا مسلمان مجھے مسلمان ہونے کی بنیاد پر سپورٹ نہیں کرتا. اگر واقعی تم مسلمان ہو تو مسلمان بن کر اپنی زندگی میں رہو. اب دیکھیے نا, ہم نے دوسروں کو, ایک سکھ کو دیکھیے, کئی بڑے بڑے سکھ جرنلسٹ آپ کو ملیں گے, وہ گراؤنڈ پر رپورٹنگ کرتے ہیں, اسٹوڈیو میں رپورٹنگ کرتے ہیں, اور پورے سکھ دھرم کی جو شناخت ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں, وہ پگڑی پہن کر کرتے ہیں, اپنی ڈھاری کے ساتھ کرتے ہیں, اور ہم صرف السلام بول دیں تو اس پر ہم پر سوال اٹھ جائے گا. صحیح. کتنے لوگ ہیں جو ست سری اکال بولتے ہیں, سب کچھ بولتے ہیں, اور ہم سلام کر دیں گے تو کیوں. اور ایسا ویورز پہ کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کے کنٹینٹ میں جان ہے, آپ اگر ناظرین یا آڈینس کے مطابق خبریں پیش کر رہے ہیں, جو صحیح چیزیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں, تو آپ کچھ بھی بول کر اپنے شو کا آغاز کیجیے. لوگ آپ کو سنیں گے, آپ کو دیکھیں گے, وہ کہیں جانے والے نہیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی ایک میتھڈ موجود ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ کسی کو نقل کرتے ہیں تو آپ احساس کمتری کے بالکل احساس کمتری کے لوگ شکار ہیں, اور کئی لوگ ہیں جو اس کے شکار ہیں. مجھے لگتا ہے ان کو نکلنا چاہیے اس سے. احساس کمتری کے ہی لفظ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ٹائم پہ کچھ سیکولر جرنلسٹ ہیں, لبرل جرنلسٹ ہیں, جو اب ان کے خود کے چینل سے نکال دیے جانے کے بعد یوٹیوب پہ ہیں. پچھلے کچھ انسیڈنٹس میں, جیسے ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں رویش کمار, مجھے دادری والا جو انسیڈنٹ تھا اخلاق کا, تو اس میں ان کا جو جرنلزم ہے وہ بڑا تکلیف دہ لگا. ایک تو چیز یہ ہے کہ لوگ جو ذی فہم ہیں, جن کو سمجھ ہے, وہی دیکھ پاتے ہیں کہ ہاں کچھ غلط ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو, روہت سردانہ کی موت ہوئی تھی, اس پہ ایک کنٹروورسی ہوئی تھی. تو اس میں اس طرف کے جتنے جرنلسٹ ہیں, شرجیل عثمانی کو بہت کرٹیسائز کیا تھا کہ نہیں ایسے نہیں بولنا تھا, جبکہ روہت سردانہ کے بارے میں ساری چیزیں معلوم ہے کہ کس طرح کی اس کی رپورٹنگز ہوتی تھی. ابھی جو 7 اکتوبر والا معاملہ ہوا ہے, حماس والا, اس میں جس طریقے سے یہ لوگ کھل کر کے باضابطہ سے اپنی بات رکھ رہے ہیں, اور نیم کال کر کے ایک مطلب ٹیررسٹ کہنا, وہ ساری چیزیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مطلب یہ جو اینگل ہے ان لوگوں کا, مسلمان تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل نیوٹرل جرنلسٹ ہیں, لیکن ایسا نہیں لگتا کہ یہ بہت پیار سے, بہت معصومیت سے ایک اپنا آئیڈیا تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے؟ بڑا اچھا موضوع آپ نے چھیڑا ہے. اور جب 7 اکتوبر کو ہوا تو میں نے دیکھنے کی کوشش کی. رویش کمار کو میں اکثر سنتا نہیں ہوں, کبھی کبھار کوئی کلپ آ گئی یا کسی نے بھیج دیا تو ایسے کلک کر دیں, ورنہ میں نہ تو ان کا فین ہوں, نہ میں ان کو آئیڈیل مانتا ہوں, نہ میں کبھی سنتا ہوں, یا اس طرح کے جتنے بھی جرنلسٹ ہے. تو 7 اکتوبر کا جو ہوا, تو جو دیش کی مین اسٹریم میڈیا ہے وہ لگاتار حماس کو دہشت گرد کہہ رہی تھی. مودی کا ٹویٹ بھی آ گیا تھا تھوڑا سا جو دیش کی پالیسی کے مطابق نہیں تھا, تو وہ لوگ دہشت گرد کہہ رہے تھے. لیکن مجھے لگا کہ یہ جو خود کو سیکولر جرنلسٹ کہتے ہیں, اس معاملے میں یہ بھی امریکہ اور اسرائیلی لوبی کے ساتھ ہوں گے, میرے ذہن میں تھا. اور اس لیے میں نے ان لوگوں کو اس دن جان بوجھ کر کے سنا, تھوڑا وقت نکال کر کے. رویش کمار کو میں نے سنا, تو رویش کمار نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, مطلب وہ ادھر بھی
ہیں ادھر بھی ہیں, اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے حماس کے حملہ کو دہشت گردانہ حملہ کہا, حماس کو آتنکوادی سنگھٹن کہا, اور اتنا خوبصورتی سے کہا کہ عام لوگ اس کو محسوس نہیں کر پا رہے تھے. یہ وجہ ہے کہ میں نے اس کو سننے کے بعد ٹویٹ کیا, لمبا چوڑا میں نے ٹویٹ کیا اور رویش کمار کو ایکسپوز کیا میں نے اس ٹویٹ میں. تو میرے ٹویٹ کے نیچے رویش کمار کے جو بھکت تھے وہ کر یہ لکھنے لگے کہ نہیں, رویش کمار نے تو ایسا نہیں کہا ہے اور آپ اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیجئے, آپ ان کو بدنام کر رہے ہیں. کچھ لوگ بھی کہنے لگے کہ ان کے بہت زیادہ فالوورز ہیں, اس لیے آپ ان سے حسد کر رہے ہیں. میں نے کہا یار میرا ان کا کیا مقابلہ ہے, کوئی حسد نہیں ہے. پھر میں نے ان کی وہ کلپ کاٹ کر کے 1 منٹ کے میں نے نیچے دوبارہ سے ٹویٹ کر کہا کہ اس کو سن لو, تب لوگوں کو یقین ہوا. آپ یقین جانیے میں نے وہی کلپ اٹھا کر کے اپنی ویڈیو میں ڈالی تھی. میں نے جب حماس کا وہ انسیڈنٹ کے اوپر ویڈیو بنائی تو اس میں 3-4 لوگوں کے جو بڑے بڑے دھرو راٹھی ہیں اور اجیت انجم ہے, ان لوگوں کی کلپس ڈالی تھی. اس میں آپ کے وہاں سے وہ کلپ اٹھائی تھی ٹویٹر سے. حماس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. ہاں, تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایسے وقت میں جب آئیڈینٹی کرائسس ہے, جب ہندو اپنے مذہب کی طرف لوٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جب پوری دنیا لبرلزم اور سیکولرزم سے پریشان ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مسلمانوں کو بھی اپنے روٹ پہ آنا چاہیے, یا ابھی بھی وہ نقل ہی کریں؟ دیکھیے, مسلمانوں کے جو دانشور لوگ کہلاتے ہیں, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ احساس کمتری کا شکار سے چاہیے. اب احساس کمتری میں وہ اتنا کبھی گر جاتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو بھول جاتے ہیں, اپنی حدود کو بھول جاتے ہیں, اور اس کا انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. کسی کو بھی کسی بھی شعبہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کریں گے, اپنی شناخت کے ساتھ رہیں گے, تبھی آپ کو کامیابی ملے گی. جہاں آپ اپنے مذہب سے آپ سمجھوتا کریں گے, سامنے والا بھی محسوس کرے گا کہ آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے, آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, آپ کسی لالچ کے لیے, کسی عہدہ کے حصول کے لیے, چند سکوں کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ سکتے ہیں, اپنے مذہب کا سودا کر سکتے ہیں, اپنے مذہب سے بغاوت کر سکتے ہیں, تو پھر ان کو مقام بھی نہیں مل پاتا ہے اور اس کی طرف سے بھی وہ ٹھکرائے جاتے ہیں. یہ مثال ہیں. تو مجھے لگتا ہے مسلمانوں جس شعبے میں بھی ہو, کس فیلڈ میں بھی ہو, اپنی شناخت کے ساتھ رہنا چاہیے, اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہنا چاہیے, تبھی کامیابی مل سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جمعیت سے مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں, مولانا محمود مدنی ہیں, اور بھی کچھ بڑے علماء ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملت ٹائمز کو آسانی سے مولانا بدر الدین اجمل صاحب کا, مولانا سجاد نعمانی صاحب کا وقت مل جاتا ہے, لیکن ان دونوں حضرات جو ہیں ہمارے اکابرین, ان کا وقت نہیں ملتا ہے. تو کیا آپ نے ان کو انٹرویو کے لیے اپروچ کیا ہے اور انہوں نے منع کر دیا ہو, یا آپ نے اپروچ ہی نہیں کیا؟ دیکھیے, میں سب کو اپروچ کرتا ہوں, لیکن کچھ لوگ ٹائم دیتے ہیں, کچھ لوگ ٹائم نہیں دیتے ہیں. تو مولانا ارشد مدنی ہو یا مولانا محمود اسد مدنی ہو, ان سے بھی میں بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو وہ زیادہ ٹائم نہیں دیتے. 1-2 مولانا ارشد مدنی کا میں نے صرف ایک بار انٹرویو کیا, وہ بھی وہ کئی لوگوں کو انٹرویو دے رہے تھے, تو اس موقع پر انہوں نے ٹائم دیا. اس کے علاوہ پھر کئی مرتبہ میں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی, ٹائم نہیں دیا. کئی مرتبہ ضرورت پڑتی ہے ان کے لوگوں کو, تو وہ ضرور ہم سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ خبر چھاپنی ہے تو ملت ٹائمز میں چھپا دیجیے, اس کو اس طرح کر دیجئے. پریس ریلیز زیادہ تر آتی ہے, لیکن جب میں بات چیت کرتا ہوں کئی مدعوں پر, تو وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں یا نکل جاتے ہیں. اور پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ سدرشن چینل پہ جا کر کے مولانا ارشد مدنی صاحب ان کو انٹرویو دے رہے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں مولانا ارشد مدنی کو وہ انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا, سدرشن چینل کو. ان کے لوگوں نے بعد میں صفائی دی, مولانا ارشد مدنی نے بھی, کہ وہ ہمارے گھر پر آ گیا تھا, تو گھر پر آئے مہمان کو نہیں بھگانا چاہیے تھا, اس لیے ہم نے ان کو انٹرویو دیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولانا ارشد مدنی کو ایسے لوگوں کو باہر نکالنا چاہیے تھا, ذلیل کرنا چاہیے تھا. اگر آپ اس کو انٹرویو دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ تسلیم کر رہے ہیں. ان کے لوگوں نے صفائی دی کہ نہیں, اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے سچ بات آنی چاہیے تھی, حالانکہ اس نے مولانا ارشد مدنی کے انٹرویو کو توڑ مروڑ کر پیش کیا, الٹا سیدھا. اس میں ایک اذان کا بھی کچھ سین آیا تھا کہ اذان ہونے لگی تو اس وقت مولانا ارشد مدنی کا انٹرویو جاری رہا, تو سریش چوہان کے نے اس کو کہا کہ اذان کے وقت خاموش رہنے والوں نے تو سنو. سریش چوہان کے نے مولانا ارشد مدنی کو بھی چپ نہیں ہونے دیا, اور ان کا انٹرویو چلتا رہا, اور تم لوگ اذان سن کر خاموش ہو جاتے ہو, تو ہمیں سچے ہندو, اور دیکھو ہم نے ان کو دبا دیا, ان کے مذہب سے ان کو سمجھوتا کرنے پر مجبور کیا. تو مولانا ارشد مدنی کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ فیصلہ صحیح تھا, اور نہیں دینا, گریز کرنا چاہیے تھا. زیادہ تر وہ گودی میڈیا کے انڈیا ٹی وی پر آتے ہیں, انڈیا ٹی وی نے ان کا ایک انٹرویو الٹا سیدھا چلا دیا تھا. مولانا محمود اسد مدنی صاحب بھی زیادہ تر کرتے ہیں. تو دیکھیے, ہمارے قوم کے جو کچھ حضرات ہیں, جو ملت کے رہنما ہیں, بڑے لوگ ہیں, میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ لوگ بھلے ہی میڈیا کو گالیاں بھی دیتے ہیں, ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, ان کے خلاف کیس کرنے کورٹ تک چلے جاتے ہیں, اور ضرورت پڑنے پر یہ ان کو ہی انٹرویو دیتے ہیں. اپنی
अपने मीडिया हाउसेस को, कम्युनिटी मीडिया हाउसेस को नहीं बढ़ाते हैं, ना उनको किसी तरह का सपोर्ट करते हैं, ना उनको इंटरव्यू देते हैं। इन लोगों को कई मरतब ये लगता है कि शायद मिल्लत टाइम्स को हमने इंटरव्यू दे दिया तो हमारी वजह से मिल्लत टाइम्स की एक शनाख्त बन जाएगी, है ना, उसकी अहमियत बढ़ जाएगी, लोग उसको जानने लगेंगे, इसलिए हम उनको इंटरव्यू ना दें, कुछ और भी इनके माइंड में हो। तो मैंने कोशिश की कई मरतबा, मैंने लोगों से अप्रोच करना भी छोड़ दिया। कई लोग कमेंट में आकर लिखते हैं कि आप इनका इंटरव्यू क्यों नहीं लिखते। मैंने कह दिया कि भाई मैं 2 मरतबा कहूँगा, 3 मरतबा कहूँगा, 50 मरतबा तो मैं इनके पीछे नहीं पड़ा रहूँगा ना। या मेरे पास कोई गेस्ट कोऑर्डिनेटर नहीं है स्पेशल जो PR का माहिर हो, है ना, फॉलो अप करता रहे, बार बार उनको कॉल करे, हजरत इंटरव्यू दीजिए। जिन लोगों का मैं इंटरव्यू करता हूँ, जिन उलमा के इंटरव्यू आते हैं, उनको मैं एक मैसेज करता हूँ, वो रेडी हो जाते हैं, कभी कोई तकल्लुफ नहीं करते, बहाना नहीं बनाते हैं। मुअस्सजात नुमानी साहब है, उनकी अपनी एक शख्सियत है, मसरूफ होते हैं, कभी किसी मौजू पर ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि इस मौजू पर इनका इंटरव्यू आना चाहिए, वो फ़ौरन टाइम देते हैं। मोतक़िर रज़ा खान को बोलता हूँ, वो टाइम देते हैं, बदरुद्दीन अजमल टाइम देते हैं, या कुछ दूसरे लोग हैं, आनंद के सहाय साहब हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर रहे हैं, किसी मौजू पर मुझे उनका इंटरव्यू लेना, फ़ौरन टाइम देते हैं। पूर्वानंद है, मशहूर इंटेलेक्चुअल है, दानिश्वर है, उनका इंटरव्यू लेना होता है, मैं उनको मैसेज करता हूँ, कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो टाइम देते हैं। लेकिन इन लोगों को मैं फ़ोन करता हूँ तो ये फ़ोन नहीं उठाते हैं। मोहर्रम मदनी तो खैर फ़ोन उठा लेते हैं, जो उनके भतीजा साहब हैं वो कॉल नहीं उठाते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, फिर उनके PA को करना पड़ता है, उनका सेक्रेटरी को करना पड़ता, लेकिन वो नहीं मिलता है। एक मरतबा याद होगा, मैंने महमूद असद मदनी साहब के बारे में लिख दिया कि मैं उनसे इंटरव्यू का टाइम मांग रहा हूँ, वो इंटरव्यू नहीं दे रहे। तब उनके 2-3 लोगों ने मुझे अप्रोच किया, कह रहा आप मुझे कहते हैं मैं उनका टाइम दिलवाता, मुझे कहते हैं मैं टाइम दिलवाता। मैंने कहा भाई जो उनके सेक्रेटरी हैं, उनके मीडिया के जिम्मेदार हैं, उनको मैंने रब्ता किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं आपसे अब किस किस से मैं रब्ता करता रहूँगा। फिर एक मरतबा एक प्रोग्राम था, तुम्हारे महमूद मदनी साहब मिले, तो उस प्रोग्राम के ताल्लुक से उन्होंने मेरे साथ कैमरे पर बातचीत की, उन्होंने थोड़ा सा इंटरव्यू दिया, तो ज़्यादातर गुरेज करते हैं। कई मरतबा मुझे लगता है कि उनको पता है कि मिल्लत के जितने भी मसाइल हैं उनके बारे में पता है, मैं उन इश्यूज़ के बारे में पूछूंगा, और वो इन इश्यूज़ से भागना चाहते हैं, इसलिए वो उन लोगों को इंटरव्यू देना ज़्यादा तरजीह देते हैं जिनको मिल्लत के इश्यूज़ का ज़्यादा इल्म नहीं है, जो उनसे देश के या मोदी वर्सेस कांग्रेस सवाल करेंगे उन तक वो महदूद रहना चाहते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जैसे आप ही कहते हैं कि सुरेश चौहंके को, मौलाना अरशद मदनी साहब को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, मैं भी तकरीबन इसी तरह से सोचता हूँ। जब हम सुरेश चौहंके की ज़बान देखते हैं, उसके साथ एक बड़ी फौज है उनकी भी तकरीबन यही ज़बान है। गाज़ा में जब मासूम बच्चों को शहीद किया जाता है तो उसको बज़ाब्ते से उस पर जोक बनता है, उस पर मतलब उनके साथ मजाक बनाते हैं और तमाम तरह की बदमाशियाँ करते चले जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अब इनके तरफ से कई सारे स्कॉलर्स हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को जीने का हक नहीं है, इनको मार दो, इनके साथ ये करो, तमाम तरह की चीज़ें। ऐसे हालात में जब बुलडोजर को सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों के घर को तोड़े जाने पर सेलिब्रेट किया जाता है, कोई भी मामला हो तो जिहादी लफ्ज जोड़ दिया जाता है, मुसलमानों का फ्यूचर, मुसलमानों का मुस्तकबिल हिंदुस्तान में कहाँ देखते हैं आप? देखिए, मुसलमानों के साथ जब परेशानी आई है, मुश्किल वक्त आया है, तब मुसलमानों को निखरने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है आज़ादी के बाद मुसलमानों को ये बता दिया गया कि तुम आज़ाद हो, कांग्रेस की सरकार रहेगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सियासत में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है, सिविल सोसाइटी में आने की ज़रूरत नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, कोई भी हो, मतलब कोई भी रहनुमा हो, तो मुसलमानों के जहन में बैठा दिया कि अब ठीक ठाक रहेगा, अंग्रेज़ों के दौर का खात्मा हो चुका है, देश आज़ाद हो चुका है, आइन जो है वो जमहूरी है, तो प्रॉब्लम नहीं। तो मुसलमानों ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचा नहीं, और धीरे धीरे मुसलमानों पर शिकंजा कसता गया, मुसलमानों से उनकी आइनी और मजहबी शनाख्त छीनी गई, मुसलमानों की तहजीब पर हमला किया गया, धीरे धीरे किया गया, और मुसलमानों को एहसास भी नहीं हुआ। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनती है तब मुसलमानों को एहसास हुआ करे हम तो यहाँ तक पहुँच गए। और अब भी मुसलमानों को कुछ लोग एहसास दिलाते हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ आज हो रहा है ना, ये 2014 के बाद हुआ है, बीजेपी की देन है। मुसलमानों को पता नहीं कि 1947 से ही तुम्हारे साथ ये हो रहा है। RSS आज से एक्टिव नहीं है, बल्कि वो 1947 से पहले से एक्टिव है। आपकी मजहबी शनाख्त पर, आपकी आइडियोलॉजी पर, आपकी जो नस्ल है उस पर आज से हमला नहीं हो रहा, बरसों से हमला हो रहा है, आपने उसको महसूस नहीं किया। तो मुझे लगता है ये जो पीरियड है मुसलमानों के लिए फैसला करने का वक्त है कि आपको मुस्तकबिल में कैसे रहना है, अपने फ्यूचर को कैसे बनाना है, आपकी आने वाली नस्लें कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। और जब उम्मत मुसलमा पर मुश्किल दौर आया है, जब आफतों का सामना करना पड़ा है, जब दुश्मन सामने से आया है, तब मुसलमानों ने अपने आप को बेहतर बनाया है, मुस्तकबिल के बारे में सोचा है। तो मुझे लगता है ये जो दौर है
इस दौर ने मुसलमानों को एहसास दिलाया है कि हिंदुस्तान में उनका फ्यूचर क्या है, उनके साथ क्या हो सकता है। और अगर इस दौर में, इस अहद में मुसलमानों ने सब्र से काम लिया, हौसला से काम लिया और आने के बारे में, नई आने वाले दिनों के बारे में मनसूबा बंदी की, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा फ्यूचर होगा, हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा और हम फिर शान और शौकत के साथ इसी हिंदुस्तान में जिएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है, हमारे आबा व अजदाद ने इसको बसाया है, हम कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तो ये कि आप बहुत पुरुम्मीद हैं, बिल्कुल एतमाद भी हैं, और ये भी उम्मीद रखते हैं कि अगर मुसलमानों ने सही मनसूबा बंदी की, उनका रद्द अमल सही रहा, तो हिंदुस्तान में उनका मुस्तकबिल फिर से रोशन होगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा मीडिया हाउस चलाने वाला एक आदमी, और वो अपनी पूरी इस्लामी शनाख्त के साथ काम कर रहा है, उसको एक रिपोर्ट करने, सही रिपोर्टिंग करने के ऊपर कानपुर में उसके ऊपर एक FIR होता है, और बहुत सारी चीज़ों में उनके साथ डर का मामला लगा रहता है। तो क्या जब शम्स तबरेज़ कासमी ग्राउंड पे जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए या और भी दीगर चीज़ों के लिए, तो डर लगता है उनको? बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि हमें उम्मीद रहती है। एक, मैं माजरत के साथ, एक होती है कि शहादत की तलब होने, एक होता है कि अटैक हो जाए किसी तरह का। देखिए, अभी तो एक है कि मुसलमान होने की बुनियाद पर या एक शनाख्त होने की बुनियाद पर आपको निशाना बनाया जा सकता है, आप पर अटैक हो सकता है। और पिछले दिनों में जिस तरीके से भगवा दहशतगर्दी हमारे मुल्क में आगे बढ़ी है, या बजरंग दल के लोगों ने दहशतगर्दी और गुंडागर्दी की है, किसी को भी मारना, किसी पर भी हमला करना, तो ये तो चीज़ें हैं, एक सामने जहन में बात रहती है कि हो सकता है यहाँ पर कोई बजरंग दल का गुंडा निकल आए। आजकल कोई भी अपने आप को बजरंग दल का बन जाता है, इस तरह दहशतगर्दी बढ़ गई है धर्म के नाम पर, नफरत, मुसलमानों से नफरत के नाम पर। तो जहन में तो रहता है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, लेकिन उसी वक्त हमारे जहन में ये भी रहता है कि हमें इसका मुकाबला करना है, इसका सामना करना है। अगर ये हम पर हमला करेगा तो हमें उससे डरना नहीं है, बल्कि हम उसके हमले का मुकाबला करेंगे, हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो हालात खौफनाक है, मुश्किल भरे हालात है, चैलेंज भरे दौर का हमें सामना है, लेकिन हम इससे नाउम्मीद नहीं है, बल्कि इस नाउम्मीदी को हमें उम्मीदी में तब्दील करना है। हम ये ताकत रखते हैं, हमें सलाहियत रखते हैं। हम मुसलमानों की खूबी रही है कि जो दौर जैसा रहा है हमें उसी से उसका सामना करना है। तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो मुश्किल हालात पेश है, इस दौर में हमें क्या है कि हमें कानून के ज़रिए अपने मसाइल को हल करना है, हमें सड़कों पर उतर कर अपने मसाइल को हल करना है, हमें हुकूमत को अपनी बातें मनवाने पर मजबूर करना है, जो आइन के ज़रिए, दस्तूर के ज़रिए, कानून के ज़रिए। और अगर मुसलमान सिर्फ इस बात को समझ ले, इस पर अमल करने लगे, तो यकीनी तौर पर जो लोग आज हम पर हावी हैं वो साइड लाइन होंगे, वो हमारी अहमियत को तस्लीम करेंगे और हिम्मत नहीं होगी मुसलमानों को दबाने की। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप ये बात समझने को तैयार नहीं है। सही, बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप की पूरी फेल्योर रही है। अभी पिछले 3-4-5 सालों से एक मामला बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, और जिसके ऊपर ख़ास तौर से जो लिबरल लॉबी है उसका बहुत गंदा रोल है। मामला है भगवा लव ट्रैप का। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो लिबरल लॉबी है ना, उनके लिए धर्म की कोई हैसियत नहीं है, तो वो यकजहती को हिंदू मुसलमान के दरमियान या दो मुख्तलिफ धर्म के दरमियान शादी को मानते हैं। मेरा मानना है कि यकजहती इससे पैदा नहीं होगी। यकजहती को फ़रोग़ देने का तरीक़ा कुरान करीम ने सिखाया है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, पूरी सूरत है कुल या अय्युहल काफ़िरून। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने, कुरान ने, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की यकजहती के लिए बाज़ाब्ता उसूल बनाया कि तुम अपने मज़हब पर अमल करो, हम अपने मज़हब पर अमल करेंगे, और अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए अगर हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे के मज़हब के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये असल यकजहती ही, ये असल एहतराम है। हम उसके धर्म को अपना ले, वो हमारे धर्म को अपना ले, तो फिर कोई अपने धर्म पर अमल ही नहीं कर रहा है, तो खिचड़ी हो गया। और फिर लादीन लोग अगर यकजहती का मुजाहरा करते हैं तो इसको यकजहती नहीं कर सकते, आप दोनों का धर्म तो एक हो गया। तो असल यकजहती, असल इत्तेहाद, समाजी ताना बाना ये है कि सामने वाला अपने धर्म पर अमल कर रहा है, हम अपने धर्म पर अमल कर रहे हैं, और हम एक साथ मुआशरे में रहते हैं। ये यकजहती ही इत्तेहाद है, इसी की तारीफ़ होती है। और इस्लाम एक जामे दीन है, सिर्फ नमाज रोज़ा इबादत का नाम इस्लाम नहीं है। तो इस्लाम ने हमें यह भी सिखाया है कि शादी कैसे होगी, कहाँ होगी, किसके साथ होगी। लिहाजा इस्लामी क़वानीन के मुताबिक, इस्लामी हुदूद के मुताबिक अगर कोई शादी करता है तो वो वैलिड, हाँ, वो शादी वैलिड मानी जाएगी।
نہیں اسلام میں تو نہیں ویلڈ مانی جائے گی نا. اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو شادی کرنی ہے کہ مومنہ سے یا اہل کتاب سے. تو اگر کوئی مسلمان اہل کتاب سے ہٹ کر اگر شادی کرتا ہے تو اس کی شادی ویلڈ نہیں مانی جائے گی. کسی کافرہ سے کسی مشرکہ سے شادی ویلڈ نہیں ہوگی, خواہ ادھر ہو یا ادھر ہو, تو وہ شادی ویلڈ ہی نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ آپ نے اپنا اس پہ اسٹینڈ بتا دیا. ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ ماشاء اللہ آپ عالم بھی ہیں, تو کافر لفظ جو ہے اس کو ہندوستان میں خاص طور سے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ سلر ہے, یہ گالی ہے. اس کو واضح کریے آپ. دیکھیے ان کی سمجھ کی کوشش ہے. دیکھیے اسلام میں دو ہی ہے, یا تو اسلام یا کفر, یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے وہ مومن ہے, مسلمان ہے. جو اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے, اللہ کو ایک سے زیادہ مانتا ہے یا اس پر یقین نہیں رکھتا, وہ کافر ہے. تو ایک اصطلاح یہ گالی نہیں ہے, انکار کرنے. ہاں اب ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ان کو گالی لگتا ہے تو وہ کام کریں جس سے ان کو گالی نہ دی جائے. اگر وہ اللہ کا انکار کریں گے تو ان کو کافر کہا جائے گا. ایک طرف آپ خود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں, ہم مختلف بھگوانوں کو مانتے ہیں, ہم اسلام کی آئیڈیالوجی پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں, تو پھر آپ اپنے آپ کو کافر کہلوانے میں شرم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو گالی محسوس کرتے ہیں, تو یہ میرے خیال میں ان کی کمی. جیسے آج کل دیکھیں حلال حرام کا, آج کل اتر پردیش میں حلال پروڈکٹس پر پابندی لگائی جا رہی ہے. اب وجہ ایک ان کو لگتا ہے کہ جو چیزیں حلال ہو گئی تو حلال کے علاوہ جو پروڈکٹس ہے وہ حرام ہوگا, اور حرام یقیناً کوئی کھانا پسند نہیں کرتا ہے. تو بھائی اگر آپ, مجھے بڑی حیرانی ہوئی, میں ابھی پچھلے دنوں میں نے اسٹوری کی اپنے چینل کے لیے حلال پروڈکٹ کے بین کے اوپر, تو اس میں اسٹوری کے اندر میں نے ایک جھٹکا سرٹیفیکیشن اتھارٹی ہے, میں نے سوچا بھائی حلال کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی بتائے کہ ہاں یہ حلال ہے. جھٹکا مطلب کیا مطلب, اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے, جو ہے سب تمہارا ہے. مطلب یہ انتہا اصل وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی کچھ اصول ہو, ضابطہ ہو. تو مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ ہے کہ بھائی یہ چیزیں حلال ہوگی تو آپ کے لیے حلال ہے, نہیں تو حرام. تو اپنے آپ میں بھی اپنے مذہب میں بھی کچھ قانون لانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کے اپوزٹ وہ جھٹکا ہوگا, تو جھٹکا کو سرٹیفائڈ کر. مطلب یہ الگ لیول کی بدماشی ہے کہ دیوالی میں اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ پٹاخہ مت پھوڑو, تو بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بقرعید میں بھی بولیے کہ قربانی نہ کریں. یہ عجیب سی بات ہے. مطلب آپ کے یہاں اگر کسی نے کروا چوتھ کے اوپر کوئی ایتھیسٹ نے بول دیا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دوسرے کی ریچولز کا مذاق بنائیں, کسی ایتھیسٹ نے یا کسی نے لا علمی کی وجہ سے بول دیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلمانوں سے بھی بول کے دکھاؤ. بہار کا ایک منتری یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی منو اسمرتی میں بری باتیں لکھی ہوئی ہے, تو اگر مسلمان کو بول کے دکھاؤ, بھائی یہ کس طرح کا مزاج ہے؟ یہ دیکھیے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی دنیا میں اسلام تیزی سے فروغ پا رہا ہے, لوگ قبول کر رہے ہیں. اور آج کل جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں نا, مشکل دور ہے تو وہ لوگ قبول کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اسلام کو سمجھتے ہیں. اب اسلام کی تعلیمات کا جب مطالعہ کریں گے, اسلام کی جو عبادتیں ہیں, اسلام کا جو تہوار ہے, تو سب عبادت ہے. اور انداز ایسا عبادت کا کہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, کسی کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. دوسرے لوگوں کی جو عبادت ہے نا, تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کے لیے کہیں پر پریشانی کا ذریعہ یا دقت کا ذریعہ, اور لوگ ڈسٹربنس کریٹ ہوتا ہے لوگ. اور اب جب ان کو ان کی پریشانیوں پر ٹوکا جاتا ہے عدالت کی طرف سے, کوئی ہماری طرف سے نہیں, ہم تو کہتے لکم دینکم ولی دین, تم جیسے چاہو اپنے دین کو سیلیبریٹ کرو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے یا اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے وہ اسلام کا سہارا لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو یہ کرتے ہیں. اب آپ کو پٹاخہ پھوڑنے سے منع کیا جاتا ہے, آپ خوب پٹاخہ پھوڑیے, ہمیں کوئی دقت نہیں ہے, سپریم کورٹ آپ کو منع کر رہی ہے. اب اس کے بدلے میں آپ کہیں کہ بھائی مسلمان بھی قربانی کرتے ہیں, بھائی ہمارے قربانی کرنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قربانی کا ایک فریضہ رکھا, تو اس میں کتنا بڑا ملک کا فائدہ, عوام کا فائدہ, غریبوں کا فائدہ. قربانی ہوتی ہے تو جو لوگ جانور پوچھتے ہیں پالتے ہیں ان کی بزنس بڑھتی ہے, ان کی جو تجارت ہے وہ کامیاب ہوگی. دوسرے جو غریب ہے وہ گوشت کھاتے ہیں. تیسرے چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے, چمڑے سے بتائیے کتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے, کتنی ساری چیزیں بنتی ہے. اور جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا, اس کو قربان نہیں کیا جائے گا, تو ملک میں کتنا بڑا مطلب معیشت کا بھی نقصان ہوگا, ملک میں ایک طرح سے گندگی پھیلے گی, غلاظت پھیلے گی, جانور سڑیں گے, گلیں گے. اب دیکھیے آوارہ جانور جو کھلے پھرتے ہیں تو کتنا لوگوں کو اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے. ان فیکٹ مجھے تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میرا کوئی انٹینشن نہیں کہ کوئی ہرٹ ہو جائے. اتر پردیش میں یوگی گورنمنٹ آنے کے بعد جب گاؤں کے معاملے میں سختی پیدا کر دی گئی, آپ یقین کریے فیض آباد سے لے کر کے ایودھیا کے علاقے میں ہائی وے کے اوپر 1-2 مرتبہ میرا گاؤں کار سے جانا ہوا,
तो आप यकीन करिए कि आप 30 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते हैं, गायों के ऊपर इस तरह से जानवर होती है। नहीं, मोस्टली एक्सीडेंट जो हाईवे पर हो रहा है ना, ये या तो लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और लखनऊ से जो गोरखपुर होकर रास्ता जाता है बिहार का सिवान, तो उस पर जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं इसी वजह से कि रात में रोशनी की वजह से वहाँ जानवर आ जाते हैं, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, जानवर की वजह से स्पीड पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है और वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो गौ यहाँ के जो हमारे बरादरान वतन हैं, जो हिंदू समाज है, उनके लिए माता का दर्जा हासिल है, तो उनका पूरा सम्मान होना चाहिए, उनका पूरा एहतराम होना चाहिए। लेकिन इस तरह खुले छोड़ देना तो मुझे लगता है कि उनकी तौहीन है। और इस पर जो हुकूमत है खुद उनमें इख्तलाफ है। नॉर्थ ईस्ट की रियासतों पर वो बैन नहीं लगाते हैं, गोवा में वो बैन नहीं लगाते हैं, तो कहीं वो बैन लगाते कहीं नहीं लगाते हैं। मिली तंजीमों ने भी कई मरतबा मुतालबा किया कि अगर वाकई ऐसा मामला है तो गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा करार देना चाहिए, हर जगह बैन लगाना चाहिए। आप देखेंगे कि उधर की रियासतों से बड़े पैमाने पर गोश्त बाहर जाता है और इसको जो ताजिर है, जो बिजनेसमैन है, कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि बीफ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां मुसलमानों की नहीं, उन्हीं लोगों की है, और पूरा एक्सपोर्ट होता है और हलाल सर्टिफिकेट के साथ एक्सपोर्ट होता है। एग्जैक्टली। तो सरकार का जो रवैया है ना, वो कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। सही। कि हम यहाँ पर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपना पूरा काम भी करते हैं। अच्छा, सरकार के रवैये पे आपने बात कही, तो क्या आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या फिर ये आलम इस्लाम है, वो हिंदुस्तान को ऐसे ही छोड़ देगा तमाम बदमाशियों करने के लिए, या हिंदुस्तान खुद इस लायक है कि जब इकोनॉमी की चोट पड़ेगी हिंदुस्तान को तो वो फिर भी इस तरह के हार्श डिसीजन लेंगे? देखिए, जरूरत पड़ने पर फैसले बदलने पड़ते हैं। अब इसी मामले में देखिए, फलस्तीन हमास की बात आई तो 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट था बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ था, इजराइल का पूरा सपोर्ट था, हमास के हमला को दहशतगर्द हमला कह दिया। लेकिन 2-3 दिनों बाद ही जब उन्होंने देखा कि भाई जितने अरब ममालिक हैं वो सब के साथ हमास के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, और अरब देशों ने वाज़ेह तौर पर इस हमला के लिए जिम्मेदार इजराइल को ही ठहराया है, कहा कि वो एक्शन का रिएक्शन, वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो फिर भारत के जो फॉरेन उमूर के सेक्रेटरी हैं अरिंदम बागची का स्टेटमेंट सामने आया कि भारत की जो पुरानी पॉलिसी वही बरकरार है। फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया फ़लस्तीन के हक़ में, महमूद अब्बास को उन्होंने फ़ोन किया, फिर 2 मरतबा मदद भी पहुँचाई गई है। तो उनको जब नजर आया कि अरबों से रिश्ता बनाकर रखना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्होंने अपने स्टैंड को तब्दील किया। नूपुर शर्मा के मामले में आपने देखा कि जब मुख्तलिफ अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक में बुलाया गया यहाँ के सफ़ीर को, जवाब तलब किया गया, नोटिस इशू किया गया, तो नूपुर शर्मा के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया। आपको क्या लगता है कि भारत में जो एहतजाज हो रहा तो उसकी वजह से एक्शन लिया भारत सरकार ने? चूँकि इनको लगा कि अरबों से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, तो एक लेबल होता है, चीज़ें समझ में आती है। तो और अरब मीडिया भी अब मुसलमानों की तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जे है, भारत के हालात को लगातार वो देख रहा है, और भारत सरकार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को महसूस कर रही है। ये वजह कि भारत सरकार की भी पूरी कोशिश होती है कि अरब दुनिया को और अरबों को ये बताया जाए कि भारत सरकार के मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे रिलेशन हैं। आप देखते होंगे जब अरब रहनुमा आते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको मुसलमानों को दिखाया जाता है और एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि मुसलमानों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन। अच्छा, जब आपने अरब वर्ल्ड का नाम लिया है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आपका अफगानिस्तान के ऊपर भी आपने खूब रिपोर्टिंग करी है, सीरिया और शाम वगैरह के इलाके में भी आपने खूब रिपोर्टिंग की है। इस वक्त पिछले 1-1.5 महीना में एक तो ये है कि मुस्लिम जो भी रूलर्स हैं उनका रोल अपने आप में बहुत सही नहीं है, लेकिन मुस्लिम उम्मत जो है, आम मुसलमान जो है, उनका जो रिएक्शन है ये गाज़ा वाले मैटर को लेके और तमाम चीज़ों को लेके, उसको आप कैसे देखते हैं? काबिल तारीफ़ है और जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, या कह लीजिए कि पहली आलमी जंग के बाद ही उम्मत के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया गया, नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को हावी किया गया, और हुक्मरानों ने इस कॉन्सेप्ट को तो ज़रूर अपना लिया है, लेकिन जो उम्मत है, खा वो इंडिया में रहने वाले हों या पाकिस्तान में रहने वाले हों या सऊदी अरब में रहने वाले हों, कतर में या अमेरिका में, कहीं भी, वो सब अभी तक इस कॉन्सेप्ट के साथ है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी मुसलमान को एक कांटा चुभेगा तो उसका दर्द हमें महसूस होगा, और इस कॉन्सेप्ट को आज वाज़े तौर पर देखा जा रहा है। अब देखिए कि गज़ा पट्टी में जो कुछ हुआ, इजराइल ने जिस तरह दहशतगर्दी की, बमबारी की, तो दुनिया भर में हर जगह एहतजाज हो रहा है जहाँ भी पॉसिबल है। अब सऊदी अरब में एहतजाज करने पर शदीद पाबंदी है, एक मिजाज भी बनाया
جا رہا ہے. اس کے باوجود وہاں کی عوام کسی نہ کسی درجے میں جہاں تک ان کے لیے پاسبل ہے وہ غزہ کا ساتھ دے رہی ہے, اسرائیل کے خلاف ہے. ابھی شاہ سلمان نے اور سعودی عرب کی حکومت نے غزہ پٹی کی مدد کے لیے ایک فنڈ جاری کیا, ایک ایپ لانچ کیا, تو ایک ہی گھنٹے میں لاکھوں روپے یعنی ریال اس میں جمع ہو گئے. تو عوام نے سپورٹ کیا کیونکہ ان کو احتجاج کرنے کی وہاں اجازت نہیں ہے, رولرز نے سخت قانون بنا رکھا ہے, تو عوام ساتھ ہے. عراق میں لاکھوں لوگ اتر رہے ہیں, یمن میں اتر رہے ہیں, جارڈن میں اتر رہے ہیں, قطر میں ہو رہا ہے, متحدہ عرب امارات میں پابندی ہے, لیکن وہاں کی عوام بھی ہر طرح سے ساتھ ہے. تو اور دنیا بھر کے ممالک جہاں جمہوریت ہے, احتجاج کرنے کی اجازت ہے, وہاں لوگ سڑکوں پر اتر ہی رہے. ایمانداری سے آپ بتائیے, چونکہ آپ کی ان ساری چیزوں پہ نظر بھی ہے, تو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, اسرائیل ایک چھوٹی سی کنٹری فلسطین پہ اتنا ظلم کر رہا ہے اور بیت المقدس اور تمام اس کے جو تقدس اس کو ہر دن پامال کر رہا ہے, یہ غلامی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, فلسطین ذہنی طور پر آج بھی آزاد ہے. فلسطین کے علاقوں پر ضرور اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے, لیکن ان کو آزادی ملے گی. اب کب آزادی ملے گی, مطلب ایسی کیا چیزیں ہو جس سے فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ ان کا حالات بنتے ہیں. ابھی برطانیہ نے ہندوستان کو 200 سال تک غلام بنائے رکھا. اتنا بڑا ملک, لوگوں نے جد و جہد کی, تب جا کر کے ہندوستان کو آزادی ملی, اور وہ بھی آزادی ملی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جب خود برطانیہ نے محسوس کیا کہ ہمیں بھی وہاں سے نکلنا چاہیے تھا. تو ابھی اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے. اگر اسرائیل کو امریکہ سپورٹ کرنا بند کر دے, فرانس سپورٹ کرنا بند کر دے, انگلینڈ سپورٹ کرنا بند کر دے, تو جو نہتے فلسطینی ہے وہی اسرائیل کا نام و نشان مٹا دیں گے اور دوبارہ اپنی سرزمین کو واپس لے لیں گے. لیکن ابھی اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے. اگر حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو آپ سمجھے کہ یہ جنگ حماس اور امریکہ کے بیچ ہو رہی ہے. اسرائیل ایک چہرہ ہے, ایک فیس ہے, کہہ لیجیے امریکہ کا وہ پٹھو ہے. تو اور امریکہ نے چونکہ ابھی وہ سپر پاور ہے, تو سپر پاور ہونے کا مطلب ہے کہ ہر جگہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے, ان کی آرمی بڑی ہوتی ہے, دنیا کا کوئی بھی ملک براہ راست اس سے لڑنے کی کوشش نہیں کرتا. پورے مڈل ایسٹ میں امریکہ نے اپنی آرمی کو لگا رکھا ہے, اپنا ایئر بیس بنا رکھا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آزاد ہوگا. بھی اسرائیل کو بنے کتنا ہوا, 75 سال ہوا ہے. اس سے پہلے بھی جب بیت المقدس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا, یعنی اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے میرے خیال میں 1099 میں جب آزاد کرایا تھا, تو اس وقت بھی 87 سے 90 سال تک غلامی کا دور تھا فلسطین کا, پھر وہ آزاد ہوا تھا. تو یہ تو ابھی 70 80 90 سال کو بھی نہیں پہنچا ہے. اور مجھے لگتا ہے 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا ہے حماس کا, یہ پچھلے 75 سالوں کی تاریخ کا پہلا اتنا بڑا حملہ ہے. صحیح. آئرن ڈوم, موساد سب کو اس سے پہلے 3-4 جنگیں ہوئی اسرائیل کی, لیکن وہ جنگیں عرب ممالک کے ساتھ تھی. 1900 مطلب ایک جنگ تو 1948 میں ہوئی, تو اس جنگ میں 1956 1967 اور 1973. تو 1948 56 اور 67 کی جنگ میں جارڈن کی فوج تھی, مصر کی فوج تھی, عراق اور شام کی فوج ہوتی تھی, حماس کے مجاہدین نہیں ہوتے. تو اس کے علاوہ اس کے باوجود ان جنگوں میں عرب ممالک کو ہار. صرف 1973 کی جنگ میں اسرائیل کا نقصان ہوا, مصر کی جیت ہوئی. یہ جو لڑائی ہے 7 اکتوبر کی, اس میں مصر نہیں ہے, کسی بھی ملک کی فوج نہیں ہے, فلسطینی لوگ اکیلے ہیں, یا کہہ لیجیے حماس سے. اور انہوں نے اسرائیل کی آرمی کو شکست سے دوچار کیا, ان کے ملک میں 40 کلومیٹر کے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا, ان کے آئرن ڈوم کو ناکام بنا دیا, ان کی انٹیلیجنس کو ناکام بنا دیا, اور اسرائیل 100 سال پیچھے چلا گیا. اس کی معیشت کا خسارہ ہوا. اور آج بھی مطلب اسرائیل نے رد عمل میں 48 دنوں تک غزہ پٹی پر بمباری کی ہے, 14,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے, بچوں کو شہید کیا, پورے غزہ کو ملبہ میں تبدیل کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود اسرائیل اپنے ہدف میں ناکام رہا. اسرائیل کا 2 ہدف تھا غزہ پر حملہ کرنے کا. پہلا ہدف تھا کہ حماس نے جن اسرائیلیوں کو ہوسٹیج بنایا ہے اس کو آزاد کرانا. تو اسرائیل 48 دنوں تک بمباری کرنے کے باوجود, پوری انٹیلیجنس, خفیہ ایجنسیاں, آرمی, IDF, امریکہ, ہر ایک کی مدد حاصل کرنے کے باوجود بھی ایک بھی ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکا کہ کہاں پر حماس نے چھپا کر رکھا ان کے لوگوں کو. ایک کو بھی وہ آزاد نہیں کرا سکا. اس کو جنگ بندی کے معاہدے کو منظور کرنا پڑا کہ تم ہمارے لوگوں کو آزاد کرو, بدلے میں اس نے آزاد کیا. دوسرا ہدف ہے اس کا حماس کو ختم کرنا, تو اس میں بھی اس کو 5% کامیابی نہیں ملی ہے, بلکہ اس سے زیادہ اس کی آرمی کا نقصان ہو گیا ہے, اور 90 سے زیادہ اسرائیلی آرمی زمینی لڑائی کے بعد ہلاک ہوئی ہے. 400 سے زیادہ ٹینکوں کو حماس نے تباہ کیا. حماس کے لڑاکوں کا کہنا ہے کہ یہ تو بالکل بزدل ہے, ناکام آرمی ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا ہم لوگوں کو کہ
इन लोगों की इस तरह ट्रेनिंग नहीं हुई है। इससे पहले आपने एक इंटरव्यू इफ्तिखार गिलानी साहब ने किया था, मैंने मिल्लत टाइम्स पर भी किया था, हमास के नायब सरबराह मूसा अबू मरज़ूक। तो उन्होंने कहा कि जब हमारी आर्मी या हमास के जो मुजाहिदीन है वो बॉर्डर क्रॉस करके बार को तोड़ करके इजराइल के एरिया में दाखिल हुए, तो हम लोगों की प्लानिंग ये थी कि वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होगी, घमासान की जंग होगी और पता नहीं क्या होगा। हमें ये भी लग रहा था कि हमारे तमाम लड़ाके मारे जाएंगे, शहीद किए जाएंगे, लेकिन मामला ही अलग था। आर्मी मुकाबला नहीं कर सकी, उल्टे पांव भाग गई, उनके तमाम गार्ड बेबस हो गए, टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकी और उसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में इजराइल का नुकसान हुआ। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। हमें लग रहा था कि हम 40-50 को कैदी बनाएंगे, हमने 250 को कैदी बना लिया, अवाम दाखिल हो गई और क्या कुछ हुआ, मतलब कंट्रोल से बाहर हो गया पूरा मामला। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, इसमें एक बड़ी वजह ये भी है ना कि बहुत एक फेक इमेजिनेशन क्रिएट करके रखी गई कि ये है वो है, दुनिया जहान की चीज़ें। खुद जो 3-4 जो अरब और इजराइल जंग है, अगर आप उसके बारे में पढ़ें तो वो ये है कि मतलब वो नेशन की लड़ाई थी, अरब अपने फायदे के लिए नहीं, और धोखा देकर के जब 1967 सबसे बड़ी हार मानी जाती 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग, तो उस जंग में मिस्र की 70,000 फौजें यमन में गई हुई थी। मिस्र पूरा खाली था और उसके एयरबेस पर खामोशी के साथ इजराइल ने जाकर के हमला कर दिया। तो बचा क्या, उनका जो जंगी तैयारा था उनका, तब सब तबाह बर्बाद हो गया। और उस वक्त जंगी दुनिया में अमेरिका हावी था। अमेरिका जदीद हथियार दे रखा था किसको, इजराइल को, और मिस्र के पास जो हथियार थे वो रूस के थे, उसकी कोई हैसियत नहीं थी और जो था उसको पहले तबाह कर दिया। तो जंगों में तो हर कोई धोखा देता है, लेकिन इजराइल ने धोखा देकर के हमला किया। तो इस वजह से ये वजह कि 1973 की जंग में फिर इजराइल की बुरी हार हुई। इजराइल ने यह सोच रखा था कि हमने 67 में मिस्र को जो नुकसान पहुंचाया उससे रिकवरी में मिस्र को कम से कम 10 साल का वक्त लगेगा, लेकिन मिस्र ने 1973 में हमला कर दिया। और जब हमला किया तो इजराइल को कुछ अंदाजा ही नहीं लग पाया कि क्या हुआ है। उसके बाद सेना के इलाके से गजा पट्टी में दाखिल होने के लिए एक दरिया है, उस दरिया को अबूर करना था। तो इस्राइल की इंटेलिजेंस ये समझ रही थी कि कम से कम आरजी पुल बनाने में 48 घंटे का वक्त लगेगा, और सिर्फ 10 घंटे में मिस्र की फौज ने वहां पर पुल बना दिया और जाकर के हमला कर दिया। उनके 500 टैंकों को तबाह बर्बाद कर दिया, 400 जंगी जहाज को तबाह बर्बाद कर दिया। तो उस वक्त भी इस्राइल की बहुत ज्यादा नाकामी हुई थी। इवन कि जब मैं रिसर्च कर रहा था फलस्तीन और इजराइल के कन्फ्लिक्ट के ऊपर, मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी इसकी हिस्ट्री के ऊपर। तो मैं जब अरब इजराइल जंगों के बारे में पढ़ रहा था, तो आप यकीन करिए कि अनवर सादात ने जब 5 दिन के अंदर में 500 से ज्यादा तैयारे वगैरह टैंक सब तबाह कर दिया इनका, तो अब ये विनिंग पोजीशन पे थे। अब इनके पास ये मौका था कि बैतुल मुकद्दस भी आजाद करा लेंगे और इजराइल को भी बर्बाद कर देंगे। लेकिन उस वक्त में जब ये जीत रहे थे और इजराइल अनकंडीशनली सरेंडर करता, इन्होंने अमेरिका के हेनरी किसिंजर को मैसेज किया कि हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि हम इसको उसको तबाह करेंगे, हमें ये चीजें, ये हमारे पॉइंट जो सिनाई का इलाका था वो हमारा आजाद, हमारा इलाका हमें वापस दे दो। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि इन्होंने कभी फलस्तीन आजाद करने के लिए जंग नहीं लड़ी, इन्हें अपने इलाके चाहिए थे। बहरहाल नहीं, सच्चाई भी, वो जो जंग थी ना उसका मकसद भी नहीं था फलस्तीन को आजाद कराना। बुनियादी मकसद का था कि जो सेनाई के इलाके पर कब्जा कर लिया था इजराइल ने, और जो दरिया फुरात या क्या नाम है उस दरिया का, तो उस दरिया मेडिटेरेनियन सी जो है, हाँ मेडिटेरेनियन सी, तो जितने जहाज गुजरते हैं ना उससे उस वक्त $9 बिलियन की आमदनी होती थी इजिप्ट की। जब इजराइल ने उस दरिया पर कब्जा कर लिया तो मिस्र की पूरी आमदनी रुक गई और मिस्र का जो बजट था पूरा वो सऊदी अरब पूरा कर रहा था। तो इजिप्ट को बहुत ज़्यादा माली क्राइसिस का, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए इजिप्ट ने हमला किया पूरी तैयारी के साथ और उस मकसद में उसको कामयाबी भी मिली। उसके बाद चूंकि अमेरिका भी बीच में आ गया था, सऊदी अरब और तमाम अरब ममालिक ने उस वक्त इजिप्ट का साथ दिया था। यूरोप को धमकी दी थी कि अगर तुमने मदद की तो तुम्हें तेल की सप्लाई बंद कर देंगे। अमेरिका को भी धमकी दी थी और उस वक्त अमेरिका और यूरोप में तेल निकलता भी नहीं था, तो उस धमकी का बहुत असर भी हुआ। लेकिन उधर अमेरिका ने मदद कर दी, अमेरिका ने इधर मिस्र को भी धमकी दी और फिर मिस्र कहा कि हमारा तो मकसद अपने इलाकों को वापस लेना है। और ये वजह है कि जब जंग बंदी हुई तो फिर टेबल टॉक शुरू हुई। तो उस टेबल टॉक में मिस्र की जो बात थी वो मानी गई, इनको सिनाई का इलाका दिया गया, दरिया पर इनका कंट्रोल हासिल हुआ। और मैं समझता हूँ कि जमाल अब्दुल नासिर हैं या अनवर सादात हैं या और भी इस तरह के जो लोग थे, ये खुद इतने मजहबी भी नहीं थे कि बैतुल मुकद्दस आज़ाद कराना इनका मकसद होता। बहरहाल आगे बढ़ते हुए, चूँकि काफ़ी देर गुफ्तगू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जब हिंदुस्तान में ऐसे मुश्किल हालात हैं और इस्लामोफोबिया इतने चरम पे है, मुसलमानों को हर दिन बदनाम करने के लिए नए नए नुस्खे निकाले जाते हैं,
तो ऐसे में मुस्लिम जर्नलिस्टों का जर्नलिज्म में आना कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप? बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ मुस्लिम का जर्नलिस्ट का नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को मीडिया पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मीडिया इस वक्त नैरेटिव चेंज कर रहा है, राय आम्मा बना रहा है, और इंटरनेशनल मसाइल से लेकर के लोकल मसाइल तक मीडिया में ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है जिनकी मुसलमानों के मसाइल पर पकड़ हो, जिनको इस्लामी तालीमात का इल्म हो, जिनको कुरान और हदीस के बारे में बेसिक मालूमात हो, बिल्कुल आपकी तरह हो, है ना। तभी लोग सही मालूमात लोगों को दे सकते हैं। वरना जो इस वक्त की मीडिया है वो मुसलमानों के खिलाफ हर मामले में खबर फैलाती है और मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस वक्त जो दुनिया में जंग है वो इस्लाम वर्सेस कुफ्र की। पूरी दुनिया देख रही है कि इस्लाम एक मजहब जो 1400 साल पहले शुरू से, इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है, लेकिन शरीयतें बदलती रही है। तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है वो 1400 साल से है। तो इस शरीयत ने बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत किया। पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले फैल रहे हैं। जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश की जाती है उतना ही इस्लाम फैलता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना उभरेगा, जितना कि दबाओगे। तो इन लोगों ने सोचा कि इस्लाम को डाउन करने के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम के खिलाफ निगेटिव प्रोपेगेंडा करो, इस्लाम को बदनाम करो। और यही यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, और इस वक्त इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ इस पर अमल किया जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि मुसलमान सिर्फ मीडिया में ना बल्कि मुसलमान अपना मीडिया हाउस कायम करे। मुसलमान बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, अच्छी सोच और अच्छी फिक्र के हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से वो जुड़े हैं, जिस मीडिया हाउसेज में काम कर रहे हैं, उन मीडिया हाउसेज में उनको अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं है। जॉब की मजबूरी है, मईशत का मसला है, तो उनके सामने वो मजबूर है, उसी तरह काम करते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैंने स्ट्रीम मीडिया में काम करते, मैं प्रेस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जाता हूँ, अच्छे खासे दोस्त हैं, तो बोलते यार हमारी मजबूरी है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, बहुत मुबारकबाद, कोई मदद चाहिए तो ऑफ द कैमरा में तुम्हें चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन कैमरे पर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारी मजबूरी है। तो मुझे लगता है कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिज्म में हैं, अच्छी खासी तादाद में, अच्छी फिक्र रखने वाले हैं, लेकिन मुसलमानों के पास अपना मीडिया हाउस नहीं है। तो मीडिया हाउस कायम करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी। जब तक आपके पास अपना मीडिया हाउस नहीं होगा, आप अपना नैरेटिव दुनिया को पेश नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसका आप काउंटर नहीं कर पाएंगे। आप इसी मामले देखिए, हमास इसराइल जंग की हम लोग बात कर रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने झूठी खबरें फैला करके दुनिया को अपने हक में करने की कोशिश की, दुनिया की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। 40 बच्चों के सर कलम करने की खबर को चला दिया, जिस मतलब हाँ, रेप करने का, औरतों के साथ गलत व्यवहार करने का। उस वक्त अल जजीरा खड़ा था जिसने पूरे दुनिया के नैरेटिव को चेंज किया। और अल जजीरा एक वाहिद चैनल है, उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला अल अरबिया से, मिडिल ईस्ट ऐसे दूसरे चैनल से, लेकिन अल जजीरा ने लगातार रिपोर्टिंग की और फिर अगले 4-5 दिनों में पूरी दुनिया का नैरेटिव चेंज हुआ। हमने देखा है कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, फ्रांस में पाबंदियों के बावजूद लाखों लोग सड़कों पर उतरे और सबने जाना कि मजलूम हमास है, फलस्तीनी है, जालिम इजराइल है, दहशतगर्द इजराइल है, क्योंकि दुनिया ये समझ रही थी कि हमले की शुरुआत 7 अक्टूबर से हुई है। अल जजीरा ने पूरी दुनिया को बताया कि हमले की शुरुआत 7 अक्टूबर से नहीं, 1948-47 बल्कि उससे पहले 1917 से हो गई थी, जब फलस्तीनियों की सरजमीन छीनकर यहूदियों को बसाने का ऐलान किया गया था। आप यकीन करिए कि मैं हमेशा ये बात लिखने की कोशिश करता हूँ कि जब इजराइल के लोग माइग्रेट करके वहां जाना शुरू किए तो उन्होंने अपने 2 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इरगुन और हकाना। इनमें से एक को यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट डिजिग्नेट किया हुआ था। ये 48 के बाद जब इजराइल बन गया तो वो जो टेररिस्ट थे, यानी जिसको पूरी दुनिया टेररिस्ट कह रही थी, वो IDF बन गए, इजराइल डिफेंस फोर्स। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक आदमी कहने से कि अच्छा ये टेररिस्ट है तो टेररिस्ट है, कहते कल को कहते नहीं ये टेररिस्ट नहीं है तो टेररिस्ट नहीं है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये नैरेटिव हमें चेंज करना है। अब देखिए, हिंदुस्तान में सारी मीडिया हाउसेज हमास को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन लिख रही है। हिंदुस्तान का जो वजारत दाखिला है वो हमास को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता, UPA में वो बैन नहीं है, यूनाइटेड नेशन नहीं मानता, फिर आप क्यों उसको कह सकते हो? तो इस मौका पर जो अच्छे मीडिया हाउसेज होंगे वही काउंटर करेंगे, बताएंगे कि हमास दहशतगर्द नहीं है। मिलर टाइम्स उसको लिखेगा कि हमास दहशतगर्द नहीं है, हक मीडिया बताएगा कि हमास दहशतगर्द नहीं है, न्यूज़ 24 आज तक तो उसको दहशतगर्द ही लिखेगा। तो यही वजह है कि आपको मीडिया हाउसेज कायम करने की जरूरत है। मुसलमानों को लगता क्या है कि
رویش کمار ان کی آواز اٹھانے کے لیے کافی ہیں, پرگیا مشرا کافی ہے, ابھیشار شرما کافی ہے, اجیت انجم کافی ہے, دیپک شرما کافی ہے, اور جو بھی اس طرح کے ہیں, کیا نام ان کا, آرٹیکل 19 کہ یہ سارے لوگ ہماری آواز اٹھاتے ہیں, ہمارے مدعوں پر بات چیت کرتے ہیں. تو پھر ہمیں اپنا میڈیا ہاؤس قائم کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہمیں کسی میڈیا ہاؤس کو سپورٹ کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر ہمیں سپورٹ کرنا ہی ہے, پیسہ ہی دینا ہے, تو ہم رویش کمار کو دیں گے, ابھیشار شرما کو دیں گے, ساکشی جوشی کو دیں گے, پرگیا مشرا کو دیں گے, فلاں کو دیں گے, مسلمانوں کو کیوں دیں گے؟ یہ جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں یہ سب ہیومن رائٹس کے ایشوز پر تو آپ کی بات کر سکتے ہیں, ہیومن گراؤنڈ, ہاں, لیکن جو آپ کے مسائل ہیں اس پر یہ کبھی بات کرنے والے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں. اور ہندوستان میں جو مسلمانوں کا مسئلہ ہے ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے. مسلمان کا انڈیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ملی وجود کا, ملی شناخت کا, تہذیب کو برقرار رکھنے کا, ایک مسلمان کا مسلمان بن کر جینے کا. آر ایس ایس والے تو یہی دن رات کہہ رہے ہیں نا کہ تم یہ تسلیم کر لو کہ تم ہندو ہے, نہیں قومی اعتبار سے ہندو ہو, تم اپنی تم اپنے مذہب پر عمل کرو, اپنے دھرم پر عمل کرو, بس ہماری تہذیب میں رنگ جاؤ, تم سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارا کہنا ہے کہ ہم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہیں, ہم داڑھی رکھنا چاہتے ہیں, سر پر ٹوپی پہننا چاہتے ہیں, کرتا پیجامہ پہن کر رہنا چاہتے ہیں, ہم وقت پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے علاقوں میں مسجدیں بنانا چاہتے ہیں, ہم رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں, ہم اس تہذیب کے ساتھ, اس شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں, ہم اپنے مدرسوں کو قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں, ہم اپنے اداروں کو اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. تو ہماری لڑائی اس کی ہے, اور اس معاملوں میں کبھی ہمارے ساتھ دینے والے نہیں ہے. مسئلہ 3 طلاق کا ہے, مسئلہ جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے, جیسا بھی یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہے, ہاں, حجاب کا معاملہ بھی, یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ چل رہا تھا. اب ان تمام معاملوں کی, ہاں, اب ان تمام معاملوں کی ان کو کوئی شناخت, ان کو کوئی گرفت نہیں ہے. وہ تو بولیں گے بھائی کھانے کا مقصد ہے زندہ رہنا, تو جانور کو اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے یا بغیر اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے, وہ کھانا تو انسان کھا سکتا ہے, کھانے میں پرابلم کیا ہے؟ دونوں گوشت کو پکایا جا سکتا ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں کھائیں گے؟ جب گھڑی ہے تو اذان کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں, گھڑی ہے تو اذان کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں سر ڈھک کر کے رہنا, گرمی ہے اور بنا برقعے کے رہنا؟ تو وہ اس طرح کی دلیلیں دیں گے کیونکہ وہ ملی مسائل کو نہیں جانتے. تو ان تمام ایشوز پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے, سامنے والوں کو سمجھانے کے لیے, اور آپ کے مدعے کیا, آپ کے ایشوز کیا, اس سے سامنے والوں کو واقف کرانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنا میڈیا ہاؤس ہو, جن کی اچھی ذہنیت ہو, جن کی ایک وسیع سوچ ہو, اور جو سب کو ساتھ لے کر کے چلے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے میڈیا ہاؤسز کو سپورٹ کرنا چاہیے, وہ بھی ضروری ہے, وہ ہمارے لیے کام آتے ہیں, ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس پر ہم جیسے لوگ ہی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں, صحیح خبریں دکھا سکتے ہیں, اور لوگ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے BBC کو دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس مانا جاتا ہے, CNN کو مانا جاتا ہے, واشنگٹن کو مانا جاتا ہے, پوری دنیا ان پر بھروسہ کرتی ہے. لیکن جب یہ حماس اور فلسطین والا مسئلہ تھا تو BBC, CNN اور واشنگٹن پوسٹ, ان لوگوں نے گودی میڈیا جیسی حرکتیں کی, جھوٹی خبریں چلانا شروع کیا. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو بہت انٹرسٹنگ ہے. ہندوستان کے اندر بھی نوح میں جب معاملہ ہوا تھا, 2 جنید اور ناصر کو جلا دیا گیا تھا, تو مین اسٹریم میڈیا بالکل اس کو کور نہیں کر رہی تھی. جب سوشل میڈیا پہ مسلم ایکٹیوسٹوں اور جرنلسٹوں نے خوب لکھنا شروع کیا, تب لگا کہ اب یہاں سے TRP مل سکتا ہے. اسی طریقے سے حماس اور غزہ والے میٹر میں پہلے وہ لوگ اسرائیل کے سپورٹ میں لکھ رہے تھے, لیکن جب دیکھا کہ دنیا کا مزاج یہ ہے, لوگ یہ بول رہے ہیں, تب وہ دھیرے دھیرے پلٹے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات کہی جائے, آپ کی بات سنی جائے, اس کی شروعات بھی آپ کا ہی آدمی کرے گا. نہیں, نیریٹو چینج ہوتا نا. اسی معاملے میں انڈیا کے رویش کمار, ابھیشار شرما, پرگیا مشرا, ان لوگوں نے چینج کیا. کتنے پروگرامز کیے ان لوگوں کی جو شروع کی رپورٹیں, ان کو دیکھیں, وہ حماس کو دہشت گرد تنظیم کہہ رہے ہیں. پھر بعد میں ان لوگوں نے اپنا نیریٹو چینج کیا, بتایا کہ نہیں یہ پرانی تاریخ ہے, پہلے انہوں نے ظلم کیا تب ہوا یہ پورا معاملہ ہوا. تو یہ صرف نیریٹو چینج ہے یا پھر ہپوکریسی بھی ہے؟ نہیں, ان کا ایک ہپوکریسی بھی ہے. ان کا مقصد TRP بھی حاصل کرنا ہے, ویوز بھی حاصل کرنا ہے, یہ بھی ان کے یہاں ہوتا ہے. بہرحال یہ ان کی ہپوکریسی ہے, یا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ایشوز کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں, یا پھر یہ کہ مسلمانوں کو وہ صرف کسٹمر کے طور پر دیکھتے ہیں. یہ جو بھی ہو, قوم کو چاہیے کہ قوم اس کے اوپر فکر کرے, سوچے. آخر میں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی جو مسلم میڈیا ہاؤسز ہیں, ان کو کمیونٹی مسلمان کیسے سپورٹ کریں؟ دیکھیے, سپورٹ کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان پر بھروسہ کیجئے, ان کی خبروں کو دیکھیے. جو جرنلسٹ ہیں وہ ہمیں کنٹینٹ دے سکتے ہیں, اور سب سے بڑے سپورٹ کی ضرورت ہے, وہ فائنینشیل سپورٹ چاہیے, مالی سپورٹ چاہیے. آپ ایک اخبار خرید کر پڑھتے ہیں اور 5 روپے سے کم کا کوئی اخبار نہیں آتا, مہینے کا 400-500 روپے اخبار پر خرچ کرتے ہیں. آپ کسی یوٹیوب چینل کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ
اس کو 200 روپے مہینے کا دے سکتے ہیں, جو زیادہ دینے والے زیادہ دے سکتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک شوق میں کام کر رہے ہیں, جذبہ میں کام کر رہے ہیں, ملت کی فکر مندی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگر ہم مدد نہیں کریں گے, آگے نہیں بڑھائیں گے, تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. اچھا, ایک اور بات میں یہاں پر بتا دوں آپ سے کہ سوال سیٹ کر کے, کہ جو مسلمان آڈینس ہے یا جو ہمارے دیکھنے والے ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یوٹیوب پر جو ویڈیوز دیکھی جاتی ہے, جو لوگ یوٹیوب پر چینل چلاتے ہیں, فیس بک پر پیج چلاتے ہیں, تو ان کو بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے فیس بک سے, یوٹیوب سے, تو ان کو مدد کی کیا ضرورت ہے, ان کو سپورٹ کی کیا ضرورت ہے, وہ تو اسی لاکھ پتی ہو جاتے ہیں. یہ سراسر غلط فہمی ہے. یوٹیوب سے جتنا پیسہ آتا ہے اس کے ذریعے آپ ایک آفس کا رینٹ بھی پے نہیں کر سکتے ہیں, ایک اسٹاف کی سیلری نہیں دے سکتے ہیں. تو اور خاص طور پر جو لوگ اچھا کنٹینٹ یوٹیوب پر ڈالتے ہیں ان کے ویوز کم ہوتے ہیں, لیکن وہ دیرپا ہوتے ہیں. دوسری طرف جو بھڑکاؤ بھاشن ہوتا ہے, بھڑکاؤ اسپیچ ہوتی ہے, یا کمیڈی ٹائپ کی خبریں ہوتی ہے, اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, اس سے انٹرٹینمنٹ لوگ حاصل کرتے ہیں, اس پہ انکم بھی آ جاتا ہے. تو یوٹیوب کی جو انکم ہوتی ہے کسی بھی چینل کے لیے, میرے لیے یا آپ کے لیے, آپ کی ابھی میرے خیال میں بہت کم ہی انکم ہوگی, ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہوگی, یا اور بھی لوگ ہیں, تو جتنا ہمارا خرچ ہوتا ہے اس کا 15 سے 10% ہوتا ہے. باقی ہمیں لوگوں سے مدد لینی پڑتی ہے, یا ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں سے لگاتے ہیں. تو ہمارے قوم کے جو سرکردہ لوگ ہیں, جن کو اللہ نے تجارت سے نوازا ہے, بزنس سے نوازا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز کو سپورٹ کریں, ان کو کچھ فنڈ دیں, مہینے کے طور پر مختص کر دیں, یا کچھ اسٹاف کی سیلریز دے دیں. اچھا, یہ حدیث میں بھی آیا ہے اور کہا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ملت کے لیے, قوم کے لیے, تو اس کی کفالت کی ذمہ داری بھی ملت پر ہے, ملت کے سرمایہ داروں پر ہے. اب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے, یا ملت ٹائمز کی ٹیم جس طرح کام کر رہی ہے, یا بہت سارے لوگ ہیں اچھا لکھنا جانتے ہیں, اچھا بولنا جانتے ہیں, اگر وہ ملت کی فکر کرنا چھوڑ دیں اور پیسہ کمانا چاہیں تو پھر کمیڈی کا کنٹینٹ لکھ کر کے دوسرے ایشوز پر کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں, اور ضرورت نہیں پڑے گی. یہ صلاحیت آپ کے اندر ہے, لیکن آپ نے اس لائن کو چھوڑ کر کے آپ نے ملت کی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا ہے, آپ اس لائن کو چن رہے ہیں, آپ جرنلزم کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں, آپ اس طرح کا کنٹینٹ لکھ رہے ہیں, اسکرپٹ لکھ رہے ہیں, تو آپ کو سپورٹ ملنا چاہیے, ہمیں سپورٹ ملنا چاہیے, ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو سپورٹ ملنا چاہیے. میں مثال دیتا ہوں کہ مان لیجیے میر فیصل ہے, بڑے ینگ ہیں, ان کی رپورٹ الجزیرہ میں چھپتی ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں اپنی کئی اسپیچ میں, کئی جگہوں پر جہاں میں گفتگو کرتا ہوں, کہ میر فیصل ہے, ایسے کئی لوگ ہیں جو ینگ جرنلسٹ ہیں, ان کی رپورٹ الجزیرہ میں چھپتی ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز میں چھپتی ہے. اب کئی سارے ایشوز ہوتے ہیں, اگر وہ رپورٹ نہ کرے, وہ نہ لکھیں, تو وہ بات دنیا کو پتہ نہیں چل پائے گی. ان دنوں آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے, بڑا معاملہ ہوتا ہے انڈین میڈیا میں, یہاں تک کہ ہم لوگوں کے پاس وہ خبریں پہنچ نہیں پاتی ہے اور الجزیرہ میں خبریں آ جاتی ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو آپ کی چیزوں کو دنیا تک پہنچاتے ہیں, آپ کو ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ اب بہار میں ایک مدرسے کو جلایا گیا, شاید وہ نوادہ کا معاملہ تھا, وہاں کسی موقع پر مسلمانوں کی مسجدوں پر, مدرسوں پر حملہ کیا گیا, مدرسہ عزیزیہ کو جلایا گیا. امیر فیصل وہاں پہنچتے ہیں, وہ فوٹوز لیتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, اور پھر دنیا بھر کی میڈیا میں وہ فوٹو شائع ہوتا ہے. اب ان کو وہاں پہنچنے میں خرچ ہوا, وہ گئے, حالانکہ وہ فری لانسر جرنلسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں, تو انہوں نے دنیا کے لیے اتنا بڑا کام کیا. اب ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ہمارے پاس ہوں. میں یہاں پہ 2-3 چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, اگر میر بھائی دیکھ رہے ہوں تو اللہ ان کو مضبوط رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلم جرنلسٹوں میں سب سے بڑا کام اللہ نے ان سے لیا ہے. بالکل, سیوان کے اندر جب رائٹ ہوا تھا, ایک 8 سال کے بچے کی ارسٹنگ ہوئی تھی, وہ اسٹوری بریک کرنے, ہاں محمد رضوان نام تھا شاید. اس کے بعد نوح میں وارث 21 سال کے لڑکے کو مارا گیا تھا, لنچنگ ہو گئی تھی اس کی, اس اسٹوری کو بریک کرنے والا میر فیصل. اس طرح کی بہت ساری اسٹوریز ہیں. انفیکٹ لیفٹ ونگ میں جو بھی نیوز پورٹلز وغیرہ ہیں, ان کے یہاں ان کے ٹویٹر کو باضابطے سے کھنگالا جاتا تھا کہ یہاں سے آپ کو اسٹوری, ابھی تو ان کے ٹویٹر کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اور الحمدللہ, لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ کمیونٹی ایسے لوگوں سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بہت بڑے آدمی ہیں, بہت پیسہ ہے. نہیں, کمیونٹی ڈر جاتی ہے. وہی دوسرے لوگ جائیں نا, وہ کچھ لوگ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں, خوب بی جے پی کو گالیاں دیتے ہیں, آر ایس ایس کے خلاف الٹا سیدھا بولتے ہیں, کانگریس کی تعریف کر دیتے ہیں, مسلمان خوش ہو جاتے ہیں. جو بندہ فساد کو کور کرنے گراؤنڈ پر گیا ہے, اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے, اس پر حملہ ہو سکتا ہے, اس پر کیسز کیے جاتے ہیں, لیکن ان کو ہماری کمیونٹی سپورٹ نہیں کرتی ہے. اور انہی کے ٹویٹ کو دیکھ کر کے, ان کی فوٹوز کا استعمال کر کے جو لوگ اس طرح صوفہ پر بیٹھ کر کے خبریں بناتے ہیں, کھڑے ہو کر کے اسکرپٹ لکھ کر کے ویڈیوز بناتے ہیں, ان کو ہماری کمیونٹی مجاہد کا لقب دیتی ہے, ان کو بڑا سپورٹ کرتی ہے. یہ ہماری کمیونٹی میں
ہو رہا ہے، جبکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اصل رپورٹر وہ ہے، اصل کام وہ کر رہا ہے جو گراؤنڈ پر جاتا ہے، فوٹوز حاصل کرتا ہے، وہاں جا کے ویڈیوز بناتا ہے اور پھر پوری دنیا کو وہ چیزیں پہنچتی. تو اصل یہ ہے. اور میر فیصل نے ایسے کئی معاملے جہاں کی ہیں، مطلب بے مثال کام ہے. میں دیکھتا ہوں اور ان کی وجہ سے کئی ایشوز ایسے ہیں جو انٹرنیشنل مدعے بنے ہیں. خود نپور شرما کا معاملہ تھا، محمد زبیر کے ایک ٹویٹ کی وجہ سے اتنا بڑا مدعا بنا. اگر محمد زبیر ٹویٹ نہیں کرتے تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ دنیا کو پتہ چل پاتا. جب آپ نے یہ معاملہ چھیڑ ہی دیا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ کے رسول سے محبت بھی ہے، اس وقت ہندوستان کے اندر میڈیا اور سوشل میڈیا میں جس حد تک جس لیول پہ گستاخی ہو رہی ہے، ایز اے مسلم اور پریکٹسنگ مسلم آپ دیکھ کے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بہت دل دکھتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے جو مطلب ذمہ دار ہے ہمارا سسٹم ہے، ہمارا پولیس محکمہ ہے، کہ جہاں سوشل میڈیا پر مسلمانوں کی جو سرکردہ اور اہم شخصیات ہیں، عظیم شخصیات ہیں، خاص طور پر جو ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزا نہیں دی جاتی ہے. دوسری طرف اگر کوئی مسلمان کوئی کمنٹ بھی کہیں جا کر کے معمولی سا کرتا ہے، فوراً اس کے خلاف کیس بک کر لیا جاتا ہے، تو دل کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے. کئی مرتبہ ہم لوگ خود، میرے ٹویٹر پر، فیس بک پر الٹے سیدھے کمنٹس کر دیے جاتے ہیں اور تصویریں پوسٹ کر دی جاتی ہے. اب مجھے ان سب کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. کم سے کم اتنا تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. کئی مرتبہ پولیس کو مینشن کرتا ہوں کہ اس کے خلاف ایکشن لو، یہ حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ہندوستان کے قانون کے خلاف کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جو آئین ہے، جو سسٹم ہے، اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور تمام مذہبوں کی جو برگزیدہ شخصیات ہے، کسی کے خلاف بھی اگر زہر اگلا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل، یہ بہت اہم بات ہے اور اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی جو شدت ہے اس کو محسوس کر سکے. آخر میں، چونکہ بات آپ کی کافی لمبی ہو گئی تھی اور وہ پھر بات دور تک چلی گئی، مسلم کمیونٹی جو ہے وہ مسلمانوں کو کیسے سپورٹ کرے، اس کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے. تو اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی خبروں کو دیکھی جائے، دوسرا یہ کہ انہیں مانیٹری سپورٹ کی جائے. لیٹ سپوز یہ جو کچھ لڑکے ہیں جو ایمانداری سے کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں اور جس کا واقعی امپیکٹ بھی ہو رہا ہے، اگر کمیونٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے تو یہ کیا کریں گے؟ دیکھیے، جب کمیونٹی سپورٹ نہیں کرے گی تو ایک وقت تک جذبہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، آدمی سب کچھ قربان کر کے کام کرتا ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، خرچ بڑھتا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو پھر یہی لوگ دوسرے اداروں میں چلے جاتے ہیں، وہاں کام کرنے لگتے ہیں. کیونکہ زندگی گزارنی ہے، سروائیو کرنا ہے، زندہ رہنا ہے، تو کہیں سے نہ کہیں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے. اور جب کمیونٹی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی، آپ کی مالی مدد نہیں ہوگی، آپ اپنا ادارہ نہیں قائم کر پائیں گے، تو پھر یہی لوگ کسی دوسرے ادارے میں چلے جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. میں نے دسیوں لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنا چینل قائم کیا، اپنا ادارہ قائم کیا، کوشش کی، جسے کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن ان کو کمیونٹی کا سپورٹ نہیں ملا. حالانکہ وہ لوگ اچھا کر سکتے تھے، پھر انہوں نے کمپرومائز کیا آئیڈیالوجی سے، وہ کسی چینل میں چلے گئے، وہاں کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو زندگی گزارنی ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو مجھے بھی نصیحت کرتے ہیں کہ ملت کسی کا ساتھ نہیں دیتی، قوم کسی کا ساتھ نہیں دیتی، تم سب کچھ ان کو دے دو گے اور اپنا کچھ بھی تمہیں نہیں دیں گے. میں ان کی سن کے میں کہتا ہوں کہ چلو کوشش کر رہے ہیں، جب تک ہے نہیں ہوگا دیکھا جائے گا. تو الحمدللہ اب تک ہمیں تو کہیں نہ کہیں کمیونٹی کا ساتھ ہے، قوم کا ساتھ ہے، ملت کا ساتھ ہے، آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. امید ہے کیونکہ ملت کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملتا جو ملنا چاہیے تھا، لیکن کہیں نہ کہیں صبر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، حوصلہ رکھنا ہوتا ہے. تو ابھی تک کہ ہم لوگ صبر سے کام لے رہے ہیں، حوصلہ سے کام لے رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ کامیابی ملے گی، مدد ملے گی. جو ایک مقصد ہے کہ ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانا، ایک ایسا ادارہ بنانا کہ جو مسلمانوں کے تمام ایشوز پر کھل کر گفتگو کرے، مسلمانوں کے مدعوں کو بیان کرے، اور جو نریٹو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلا جاتا ہے اس کا کاؤنٹر کیا جا سکے. ہمارا جو ملت ٹائمز کا مقصد بنیادی طور پر اسلام کی تبلیغ، اور تبلیغ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جا کر کے کہہ دیں کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، بلکہ میں مانتا ہوں کہ اصل تبلیغ یہ ہے کہ آپ اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں، مسلمانوں کی صحیح امیج دنیا کے سامنے پیش کی جائے. اور جب اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی، مسلمانوں کی صحیح امیج سامنے آئے گی، قرآن کی صحیح تعلیم آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح کردار دنیا کے سامنے آئے گا، تو لوگ خود بخود اسلام سے متاثر ہوں گے، اسلام کو اپنائیں گے. اور یہی ایک مسلمان کا مقصد ہے. کسی بھی مسلمان کا جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے وہ اسلام کو فروغ دینا، اسلام کی تبلیغ کرنا، اور
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی ہے, ہمارا مقصد ہی ہے کہ ہم دنیا کو ضلالت اور گمراہیوں سے نکالے اور اسلام کے راستے پر لائے, سچائی کے راستے پر لائے, اور اس کے لیے ہمیں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی پڑے گی. میں جو سب سے زیادہ اس معاملے میں متاثر ہوں وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے کردار سے, کہ محمد بن قاسم جب ہندوستان پر آئے تھے اور راجہ داہر کی فوج سے ان کی جنگ ہو رہی تھی, تو دن میں محمد بن قاسم کی فوج راجہ داہر کی فوج سے لڑ رہی تھی, اور رات کو محمد بن قاسم دشمن کی صف میں جاتے تھے, ان کے ٹینٹوں میں جاتے تھے اور ان کے زخمیوں کا معائنہ کرتے تھے, اپنے طبیبوں اور حکیموں سے علاج کراتے تھے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی 7,000 فوج آئی تھی اور اگلے چند ہفتوں میں ان کی فوج 1,00,000 ہو گئی. دشمن کی فوج کے سارے سپاہی محمد بن قاسم کی فوج میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو دیوتا ہے, یہ بھگوان ہے, یہ ہم سے دن میں لڑائی کرتے ہیں اور رات کو ہماری مدد کرتے ہیں, ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے. یہاں کے لوگوں کو ساتھ بیٹھا کر کھانا نہیں کھلایا جاتا تھا, ان کو انسانی رائٹ سے محروم کیا جاتا تھا. محمد بن قاسم نے ان کو انصاف دیا, سمان دیا, عزت دی, برابری دی, سارے لوگ ان کے ساتھ چلے گئے, بڑے بڑے ان کے جرنیل اس طرف شامل ہو گئے. تو ہمیں اپنے عمل سے, اپنے کیریکٹر سے اسلام کو پیش کرنا ہے. اسلام اور اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے, جو صحیح تصویر ہے ہر شعبہ میں, مطلب ہے کہ خبر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. ایک کوئی نیوز آ رہی ہے, کسی کے ساتھ غلط ہوا, کوئی ظلم ہوا, وہاں اسلام کی ہمیں تعلیمات ملتی ہے. تو ہر سیکشن میں, ہر شعبے میں اسلام رہنمائی کرتا ہے. اگر اس کو آپ ایمانداری کے ساتھ پیش کریں گے, لوگ متاثر ہوں گے, اسلام کی صحیح تصویر سامنے جائے گی, اور یہی سب سے بڑا فروغ کا ذریعہ بنے گا. تو جو مقصد ہے, میں مدعے پر آتا ہوں کہ اسلام کے صحیح نظریہ کو دنیا کے سامنے پہنچانا, اسلام کا فروغ دینا, اور اس کے لیے میں نے ملت ٹائمز کو چنا ہے. اور جو ذرائع ابلاغ ہے, ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ذرائع ابلاغ ابھی کی ایجاد ہے. ذرائع ابلاغ کی شروعات شروع سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے, کھلے عام دعوت دے. ایک عرصہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے خاموشی کے ساتھ اور فردن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی, لیکن جب اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ کھلے عام دعوت دے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا. آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں, سب لوگوں کو بلاتے ہیں, اور ہے نا فرحان کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں. تو اس وقت کا وہی ذرائع ابلاغ تھا. تو اس وقت بھی اللہ کے رسول نے میڈیا کا سہارا لیا. اس کے بعد کے دوروں میں اعلان کیا جاتا تھا کہ لوگوں یہ فرمان ہے خلیفۃ المسلمین کا, امیر المسلمین کا. اس وقت کا وہ میڈیا تھا. جب لکھنے کا زمانہ ہے تو لکھ کر کے چیزیں پہنچنے لگی. تو میڈیا کو, ذرائع ابلاغ کو ہر زمانے میں اپنایا گیا ہے. ہاں, اس کا جو پلیٹ فارم ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ الگ الگ ہے. تو ابھی ڈیجیٹل کا زمانہ ہے یا ٹی وی کا زمانہ ہے, تو ابھی ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے, اور اس کی تعلیم ہمیں اسلام سے ملتی ہے. اگر اس کو ہم نہیں اپنائیں گے تو جو ہمارا بنیادی ایجنڈا ہے, جو بنیادی مقصد ہے, اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں, اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک مسلمان کو میڈیا کو اپنانا چاہیے. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے جرنلسٹ بننے کی, اینکر بننے کی, رپورٹر بننے کی, تو آپ خود اس میدان میں آئیے. اگر آپ اس میدان میں نہیں آ سکتے, اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, تو آپ جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کیجئے. لیکن ہر کوئی میڈیا کو اپنائے, ذرائع ابلاغ سے جڑے, یہ میری اپیل ضرور ہوگی. بالکل, بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بہت ساری چیزوں پر ڈسکشن کیا اور بہت ساری باتیں بتائی. بہت شکریہ آپ کا ہم سے حق بات پوڈ کاسٹ سے گفتگو کرنے کا. ناظرین, آپ اور دوسرے کن کن ایشوز پہ کن ایکسپرٹس کو سننا چاہتے ہیں, کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں, اور یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ ضرور بتائیں. شکریہ, تھینک یو.